الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین۔ سورہ الصافات مکی سورت ہے، اس میں 5 رکوعات اور 182 آیات ہیں۔ ترتیب کے حوالے سے یہ 37 نمبر پر آنے والی سورت ہے، اور اس کا نام اس حوالے سے صافات رکھا گیا ہے کہ اس میں فرشتوں کی صفیں بنانے کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کے حوالے سے اس کا نام سورہ صافات رکھا گیا، اور یہ صافات کا ورڈ جو ہے یہ پہلی ہی آیت میں آ رہا ہے۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ مکہ کا متوسط دور، یعنی مکہ کے درمیانے دور کا آخری حصہ، جب وہ اختتام ہو رہا تھا یا تیسرے دور کا آغاز تھا۔ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، اور مکہ کے اندر مٹھی پر مسلمان رہ گئے تھے، صرف 40 سے 50 صحابہ کرام، اور ایسا لگتا تھا کہ بس جلدی ان لوگوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کو نا امیدی اور مایوسی سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کو صحیح طریقہ کار اختیار کرنے کا بتایا کہ کیا لائحہ عمل ہے جو آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں کچھ واضح احکامات دیے گئے۔ شروع میں فرشتوں کی صفات بتا کر ان کو یہ تنبیہ کی گئی یا ان کو یہ تلقین کی گئی کہ یہ وہ صفات ہیں، اگر وہ مقرب بارگاہ الہی ہونا چاہتے ہیں تو ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کر دیں۔ اور اس کے بعد آگے اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تذکرہ کیا، اس واقعے کا جو کہ ان کی زندگی کا ایک نہایت ہی اہم واقعہ تھا۔ اس انتہائی اہم واقعے میں انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان جو کیا، تو یہ ان کو بتا دیا گیا کہ اس واقعہ سنا کے کہ اصل میں اسلام کی اصلی حقیقت کیا ہے۔ اسلام کی اصلی روح، اصلی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اسلام کو اپنا دین بنا لے تو کس طرح اللہ کی رضا کے لیے اسے اپنا ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اور سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ کفار کو تنبیہ بھی کی، اور ایمان لانے والوں کے لیے کچھ بشارتیں دی گئیں، انہیں خوشخبری دی گئی کہ جن حالات اور مصائب کا ان کو سامنا ہے یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی، اور آگے جو دیکھا جائے گا کہ مسلمان انشاءاللہ غالب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ سب کے سب کفار مکہ ان مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہو جائیں گے۔ تو گویا تسلی دی گئی سورت کے اندر مسلمانوں کو ہر طرح سے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد والصافات صفا۔ قسم واو جب بھی شروع کیا جاتا ہے نا قرآن، ہم دیکھتے ہیں اگر آخری سپاروں کے اندر خاص طور سے اللہ تعالیٰ کا یہ انداز کلام نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سورت کی ابتدا واو سے کرتے ہیں۔ واو زبر وا کا مطلب ہوتا ہے قسم ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ انہوں نے قرآن پاک میں مختلف چیزوں کی، اپنی مختلف تخلیقات کی قسم کھائی ہے۔ اور قسم کیوں کھائی ہے؟ کیونکہ بیسیکلی یہ قرآن عربی میں نازل ہوا، عربوں کے اوپر نازل ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں فرمایا تھا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، عربوں کے اوپر نازل کیا گیا اور عربی زبان میں۔ تو گویا عربوں کا وہ طریقہ تھا کہ وہ مختلف بات چیت میں وہ قسمیں کھایا کرتے تھے۔ اور وہ قسمیں کیوں کھایا کرتے تھے؟
کیونکہ اپنی بات میں وزن اور زور پیدا کرنے کے لیے، کسی بات کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل انہی کا طرز کلام اپنایا تاکہ ان کو اس قرآن سے اجنبیت نہ محسوس ہو، ان کو قرآن سے مانوسیت فیل ہو، اور جب ان کو قرآن سے مانوسیت فیل ہوگی تو ان کا تعلق بالقرآن جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، اور ان کو انہی کے انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سمجھائیں۔ اب یہاں پر جب دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے فرشتوں کی، والصافات صفا، قسم ہے قطار در قطار صف باندھنے والوں کی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کی قسم کیوں کھائی؟ یہ بھی دیکھا جائے نا، دیکھا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف ایسی تخلیقات کی قسم کھاتے ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن وہ ایسی مخلوق ہے یا مخلوقات ہیں کہ وہ اس زمانے میں بھی اور رہتی دنیا تک وہ اپنی مثال آپ ہی رہیں گی، اور ایک ایک تخلیق کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار صفات اللہ تعالیٰ نے بے شمار اس کی خصوصیات بتائیں۔ جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسم کھاتے ہیں، جیسے والشمسی والقمری، جیسے کہ والفجری والتینی والزیتونی، تو اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں وہ بہت زیادہ صفات کی حامل ہیں، اور ان قسموں کھانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ گویا یہ مجھے اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں، یا قاری قرآن کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میری دیکھ لو مخلوقات ہیں جو اتنی صفات کی حامل ہیں، اور کس طرح سے یہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں، اور دنیا کے اندر، کائنات کے اندر نظم و ضبط کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو تم اے اشرف المخلوقات، اے حضرت انسان، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر تم اپنے آپ کو بہترین بنانا چاہتے ہو تو تم ساری کی ساری مخلوقات سے بہترین ہو سکتے ہو، تم بھی اپنے اندر انہی صفات کو کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کر لو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی صفات دکھا کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ کیا کرو، اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کر کے تم بھی ان کی طرح بن جاؤ، اور ان سے زیادہ بہترین بن کے مفید بن جاؤ۔ تو یہاں پر فرشتوں کی قسم کیوں کھائی گئی؟ عربوں کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ وہ، یا عقیدہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ فرشتوں کی بہت عقیدت رکھتے تھے۔ اب ان کے دلوں میں فرشتوں کی بہت عقیدت تھی، بہت محبت تھی، وہ ان کو پوجتے تھے، وہ ان کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، اور اب ان پہ خصوصی طور پر ایمان رکھتے تھے، اور خاص طور سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گی۔ تو ان کو انہی کے طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، بالکل اسی بات آیت کے مصداق جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ان کو بلاؤ اور کہو کہ آؤ اس بات کی طرف جو میرے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان جو یکساں بات ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی یکساں بات تھی کہ عربوں کا، مشرکین مکہ کا عقیدہ فرشتوں کے اوپر بہت سٹرونگ تھا، تو ان کو انہی کے عقیدے کے اوپر باور کرا کے ان کی حقائق، ان کی صفات، ان کی باتیں بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم حقیقت ان کو بتائی ہے۔ حقیقت کیا بتائی ہے وہ تو آ رہی ہے چوتھی آیت میں، اور حقیقت کیا ہے؟ ان الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تمام 3 آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی فرشتوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، جس میں سے سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم۔ فرشتے قطار در قطار صفیں کب باندھتے ہیں؟ بہت ساری ان کا تو آپ یہ کہہ لیجئے ان کا تو طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ ہر کام قطار در قطار باندھ کے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، میں کئی دفعہ یہ حدیث سنا چکی ہوں کہ آپ نے پوچھا تھا کہ میں آسمان میں چرکنے کی آواز سن رہا ہوں، کیا تم چرک سن رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا تھا
یا رسول اللہ جو آپ سنتے ہیں وہ ہم نہیں سنتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا اس کو چرکنا چاہیے، کیونکہ آسمان میں بالشت بھر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ فرشتے کا سر سجدے میں موجود نہیں ہے. یعنی صف در صف وہ قطار در قطار سجدہ ریز ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور عبادت میں. اس کے علاوہ فرشتے ہر کام صف در صف کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پیغامات نیچے آتے ہیں تب بھی صف در صف آتے ہیں، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، اور آہستہ 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 ساتویں آسمان، چھٹے آسمان، پھر اس سے پہلے آسمان، اور پھر جو ہے وہ پھیلتے ہیں. اسی طرح جب ملک الموت سے جب جانکاری کا معاملہ کرتا ہے تو وہ روح لے کے آسمانوں پہ بھی قطار در قطار ہی جاتے ہیں. جب ہسبینڈ اور وائف آپس میں شادی کی رات ملتے ہیں تو زمین سے آسمان تک قطار در قطار فرشتے ان کے درمیان آپس میں محبت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. بیت المعمور وہ جگہ جو عین اللہ تعالیٰ کے 7ویں آسمان پر موجود ہے، جس کے گرد فرشتے چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں پر بھی وہ صف در صف ہی یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم صفیں بنایا کرو تو ویسے بنایا کرو جیسے فرشتے بناتے ہیں، وہ اپنی صفوں میں کوئی خلا اور جگہ نہیں چھوڑتے. بالشت بھر بھی جگہ نہیں تھی. تو گویا مجھے اور آپ کو بھی یہاں یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ صف بندی کے اصول کو اپنا لو، صف بندی کے اصول کو اپنی زندگیوں میں رائج کر لو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزوں کی تربیت ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ صف بندی ہمیں کہاں سکھائی جاتی ہے؟ ویری گڈ. کہاں سکھائی جاتی ہے؟ باجماعت نماز میں سکھائی جاتی ہے. اور یہ جو باجماعت نماز ہے یہ صرف اور صرف صف بندی کی ٹریننگ نہیں کرتی، بلکہ وہ باجماعت نماز اور اس میں بنائی ہوئی صفیں ہمیں بے انتہا چیزوں کی طرف ٹریننگ کرتی ہیں، ہمیں راغب کرتی ہیں، ہمیں سکھاتی ہیں. کیا کیا چیزیں سکھاتی ہیں؟ سب سے پہلا تو یہ کہ ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن سکھاتی ہیں کہ لائن بنا کے ایک کام کیا جائے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا کیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. گویا اونچ نیچ کا فرق ختم کر دیتی ہیں. آقا محکوم کون ہے، غلام کون ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا. سب کندھے سے کندھے بھی ملائے ہوئے ہیں اور پیر سے پیر بھی ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی عدالت میں سب برابر ہیں. تو گویا وہ تفرق بازی کو ختم کرتی ہے، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپس میں مساوات اور عدل کو قائم کرتی ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب انسان 1 to 1 ہو کے چلتا ہے تو پھر خبر گیری کے معاملات، اخوت، بھائی چارہ اور محبت کو، ایثار کو بڑھاوا دیتی ہے، اور بڑھاوا آگے سے بڑھتا ہے، کیا کہتے ہیں سے محبت آگے سے بڑھتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے اگلا معاملہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان صف در صف بنا کے اپنا کوئی کام کرتا ہے نا تو ایک جماعت کا، ایک فیلنگ کا احساس آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہ حدیث میں کیا آتا ہے، حضور نے فرمایا ید اللہ فوق جماع، کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت کے اوپر. تو وہ ایک اجتماعیت کا کانسیپٹ آتا ہے کہ مل کر کام کرو، اکیلے نہیں ہو کے کام کرنا، کیونکہ اکیلے ہونے سے کیا ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ جڑ کے رہو، کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری ہی کے اوپر حملہ کرتا ہے. تو گویا اجتماعیت کا کانسیپٹ ملتا ہے، تفرق بازی کی نفی ہوتی ہے، محبت، ایثار، اخوت، عدل، مساوات، خیر خواہی، خبر گیری، یہ سب چیزیں ہمیں کیا چیز سکھا رہی ہے؟ ایک باجماعت نماز ہمیں ان ساری چیزوں کی تربیت کرتی ہے. اور یہی صف بندی کا اصول ہے جو اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صف بندی کا طریقہ ہمیں فرشتوں کی صفت کے حوالے سے دکھایا یا بتایا، بلکہ ہم دیکھیں تو اللہ کی باقی تخلیقات بھی صف بندی کے اصول پر کام کرتی نظر آتی ہیں. چونٹیوں کو دیکھ لیں کیسے 1 2 3 4 ایک لائن کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں صفیں بنا کر. پرندوں کو دیکھیں تو جھنڈ کے جھنڈ پوری صفیں بنا کے لائن، سب سے آگے ایک ہوتا ہے، پھر اس کے پیچھے 2 ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد 3، پھر 4، اس طرح صف در صف ایک جگہ سے وہ ٹرانس اٹلانٹک فلائٹس ان کی ہوتی ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں. اس طرح ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں سمندر کے اندر جو رکھی
وہ بھی صفوں کی صفیں بنا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پورے کے پورے اس میں کیا کہتے ہیں جھنڈ کے جھنڈ جمگٹے کے جمگٹے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں اور اس پہ کوئی حملہ آور بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر ہم دیکھیں اگر تو جب یہ چیونٹیوں کا نظام اللہ نے کیسا رکھا ہے, صف بندی کی وجہ سے ان کے اندر یہ صف بندی ہوتی کیسے ہے. چیونٹیاں جو ہے جب ٹریول کرتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو وہ اپنی باڈی کے اندر سے ایک لیکوڈ چھوڑتی جاتی ہیں, ایک سینٹ ہوتا ہے, ایک پرفیوم ہوتی ہے یا فریگرنس جو کہ وہ چھوڑتی جاتی ہیں, اور اسی فریگرنس کو فالو کرتی کرتی پچھلی والی چیونٹیاں آتی ہیں اور پھر اسی فریگرنس کو فالو کرتی کرتی وہ واپس اپنے بل میں جاتی ہیں. اگر آپ کسی چیونٹی کو ویسے اٹھا کے کہیں پھینک دیں گے نا تو وہ چیونٹی گول گول گھومنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اپنی سینٹ لوز کر دیتی ہے, وہ اپنی سینٹ ڈھونڈتی ہے میری سینٹ کہاں ہے تاکہ میں اسی سینٹ کو ٹریس کر کے اپنے بل میں واپس جاؤں. تو یہ کیا ہے, یہ مل کے کام کرنے کے حوالے سے ہی ہے. پھر جب یہ اڑتے ہیں برڈز جب فلائی کرتے ہیں تو ان کا بھی بڑا خوبصورت نظام اللہ نے رکھا ہے. جو سب سے آگے والا پرندہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پوری ہوا کے زور کو کاٹنا پڑتا ہے, اور جب وہ سب سے زیادہ ایفرٹ پٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے جو پیچھے ہوتے ہیں نا ان کے ہوا چونکہ وہ کاٹ چکا ہوتا ہے تو پیچھے والے پرندوں کو اتنا زور نہیں لگانا پڑ رہا ہوتا. جب یہ پرندہ سب سے آگے والا جو لیڈر ہے یہ تھک جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے, سب سے پیچھے آ جاتا ہے, یہ سب سے پیچھے آ جاتا ہے, اور اس کو پیچھے لانے کے لیے بھی اس کو سب انسرکل کر لیتے ہیں. کافی سارے آتے ہیں پرندے اس کو انسرکل کر لیتے ہیں تاکہ اس کو اڑنے میں محنت نہ کرنی پڑے. جو اس کو انسرکل کر رہے ہیں وہ اس کو پیچھے والے جگہ تک پہنچا دیتے ہیں, اور وہ جو سیکنڈ نمبر پر ہوتا ہے اب وہ اپنی پوری ایفرٹ لگانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سب کیسے ہوتا ہے, جب سب مل کے کام کرتے ہیں. جب سب مل کے کام کرتے ہیں تو ایک تھک جاتا ہے, دوسرے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تھک گیا ہے, اب میں ٹیک اوور کر لیتا ہوں. تو یہ سب چیزیں کیسے آتی ہیں, یہ سب آتی ہیں مل کر کام کرنے سے, اجتماعیت سے آتی ہیں. تو صف بندی کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ گویا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مل کے کام کرو, جڑ جاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ اپنے معاملات کیا کرو. لیکن ہمارا المیہ, ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری یہ ساری کی ساری باتیں ویسٹ نے اپنا لی, اور صف بندی آج وہاں نظر آتی ہے, ہمارے اندر نظر نہیں آتی. کہیں بل دینا ہو, کہیں چڑھنا ہو, کوئی بس اسٹینڈ ہو یا کوئی ٹریفک کا سگنل کا معاملہ ہو, وہاں آپ کو صف بندیاں پوری طرح نظر آئیں گی. آپ نے کاؤنٹر پے کرنا ہو, کچھ بھی کرنا ہو, وہاں لائن ٹو لائن کیوز بنی ہوتی ہیں اور صفیں بنا کے وہاں کام ہوتا ہے. حتیٰ کہ کہیں ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو ان لوگوں کو معلوم ہے کہ دو اگر لینز بنی ہوئی ہیں تو پہلے ایک لین کی گاڑی نکلے گی, پھر دوسری, پھر پہلی, پھر دوسری, پھر پہلی, پھر دوسری. یہ آٹومیٹک ان کو معلوم ہے کہ ایسے نکلنا ہے. ہمارے یہاں اپنی لینز بھی چھوڑ کے آنے والی لین میں سے گھس کے چلے جاتے ہیں اور نتیجتاً وہ ٹریفک ایسا بلاک کر دیتے ہیں. تو جن قوموں نے قرآن کی ان تعلیمات یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ ان عادات کو اپنا لیا تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی, جبکہ ان کے اندر ایمان بھی نہیں تھا. اگر آج ہم ایمان والے ہو کر ان عادات کو اپنائیں گے, ان صفات کو اپنائیں گے تو پھر ہم کہاں پر پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی اور ہمارے عمل میں اس کو ڈھالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب جب یہ صف بندیوں کے معاملات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائے تو اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ کیا بتائی, فرشتوں کی صفت فزاجراتی زجرا. پھر کس کی ہے, ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں. ڈانٹنے پھٹکارنے والے, یہ بھی فرشتوں کی صفت بتائی جا رہی ہے. فرشتے ڈانٹتے پھٹکارتے کب ہیں؟ ایک تو فرشتے ڈانٹتے پھٹکارتے اس وقت ہیں جب ہم نے پڑھی تھی سورہ یاسین, تو میں نے آپ کو بہت لمبی حدیث سنائی تھی کہ جب بد کردار آدمی ہوتا ہے یا گناہگار انسان ہوتا ہے, اس کی جان کنی کا وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں ملک الموت آ کے, کبھی شکلوں والے آتے ہیں, ان کے ہاتھ میں بدبودار ڈانٹ ہوتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں, ہر سیل سے جان نکالتے ہیں اور اس کو مار کے اس کی جان کنی کا معاملہ کیا جاتا ہے.
ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں اور وہ ڈر جاتی ہے، روح اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرا تو معاملہ خراب ہونے والا ہے۔ تو ایک تو یہ جانکنی کے موقع پر ڈانٹ پھٹکار کا معاملہ، اس کے علاوہ جب قبر میں منکر اور نکیر عذاب کے فرشتے آئیں گے تو وہ کیا کریں گے، وہ گرز ہوں گے ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے، اور وہ ان کے کندھوں کے درمیان میں جو ہے وہ دو ہڈیوں کے درمیان ایسے زور سے ماریں گے کہ جیسے پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو ایک تو اس وقت، پھر تیسرا جب عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں، جب جہنمی کو عذاب دیا جائے گا تو وہاں پر جو جہنم میں عذاب دینے والے فرشتے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں متنبع کرنے والا آیا تھا، لیکن لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم کیا نہیں کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے، بلکہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان لوگوں کی ہنسی اڑاتے تھے۔ تو گویا اس وقت بھی ان کو ڈانٹا پھٹکارا جا رہا ہوگا، جہنم میں عذاب پہ دیا جا رہا ہے لیکن ڈانٹا پھٹکارا بھی جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دنیا کے اندر بھی یہ فرشتے ڈانٹتے پھٹکارنے کا معاملہ کب کب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی حدیث پڑھی ہے کہ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے اور روک لینے والوں کا مال ہلاک اور برباد کر دے۔ تو یہ ایک طرح سے ان کی ڈانٹ اور پھٹکار ہے کہ وہ بددعا دے رہے ہیں کہ روک لینے والوں کا مال برباد کر دے۔ اس کے علاوہ جب بھی ایک عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو فرشتہ اس کے اوپر لعنت بھیجتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر میں واپس نہیں آ جاتی۔ اس کے علاوہ ایک عورت جب اپنے شوہر سے ساری رات ناراضگی میں گزارتی ہے کہ اس کا شوہر اسے بلا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے پاس نہیں جاتی، تب بھی فرشتے اس کے لیے جو ہے وہ بددعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح فرشتے دنیا میں بھی بار بار یہ ڈانٹ پھٹکار کے معاملات کہ ان کو ان کے غلط اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ایسے معاملات ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ڈانٹ پھٹکار بیسیکلی کیا ہے، ان کو غلط عمل سے روکنے کے لیے وہ کچھ کام کر رہے ہیں نا۔ تو مجھے اور آپ کو کیا اصول مل رہا ہے، فزاجراتی زجرا، کہ تم بھی ڈانٹنے پھٹکارنے کا کام اپنی زندگی میں اپنا لو۔ مجھے اور آپ کو ڈانٹنا پھٹکارنا کیسے ہے؟ یہ جو میرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مقصد زندگی کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ لوگوں کے لیے کیوں نکالی گئی ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ تو یہ جو وتنہون عن المنکر کیا ہے؟ برائیوں سے روکنا، یہ ہے اصل میں ڈانٹ پھٹکار کا عمل جو اب مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ گویا یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کر لو، مل جاؤ، جڑ جاؤ، ایک جماعت بن جاؤ اور معاشرے کے اندر سے اس کی برائیوں کو نکالنا شروع کر دو اور نہیں انل منکر کا فریضہ انجام دینے والے بن جاؤ۔ اور اکیلے نہیں کر سکو گے، صف بندی کے اصول کو اپناؤ، اپنی ایک جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ اور جماعت سے جڑ کر یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے کام آسان بھی ہو جائے گا۔ تیسرا کام بتایا جا رہا ہے فالتالیات ذکرا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی فرشتوں کا ہی ایک عمل ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ تالیات کہتے ہیں، تلو سے نکلا، تلو کہتے ہیں پڑھنا، پڑھ پڑھ کے سنانا، تلاوت کرنا۔ یعنی گویا فرشتے کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں ذکر نصیحت کی، کلام نصیحت کی۔ ہم نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قرآن پاک کا نزول لے کے اترتے اور اس کی تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے اور انہیں سناتے۔ لیکن صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی اور زیادہ انبیاء جو آئے ان کے ساتھ فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتے اور وہ اللہ کا کلام ان تک پہنچاتے تھے۔ تو گویا یہی وہ عمل ہے کہ نیکی کی بات کو پہنچانا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ امر بالمعروف کرتے ہیں، وہ نیکی کی بات کو پہنچاتے ہیں آگے۔ تو اے امت مسلمہ کے لوگوں، افراد، تم کیا کرو؟ خصوصی طور پر مرد نہیں یہاں مخاطب، کون مخاطب ہے؟ فرشتے مخاطب ہے نا۔
تو فرشتے کیا ہیں؟ مؤنث ہیں، فرشتے مؤنث ہیں. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ صفت خاص طور سے مؤنث کے لیے بتا رہے ہیں کہ اے مؤنثو، اے خواتینو اسلام، تم کیا کرو، تم بھی اپنی ایک جماعت بنا کے متحد ہو جاؤ اور نہی عن المنکر کیا کرو اور امر بالمعروف کرنے کا معاملہ کیا کرو. بہترین قوم تبھی بنتی ہے جب ایک ملک کی ماں بہترین ہوتی ہے. جب ہم مائیں بہترین ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری گودوں سے نکلنے والے افراد بھی بہترین ہی ہوں گے. تو گویا مجھے اور آپ کو ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کر کے کیا کرنا ہے؟ اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے. اور صرف اپنے گھروں میں یہ کام نہیں کرنا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تو معاشرے کی صفائی کا کام ہے. تو گویا اپنے اندر بھی، اپنے گھروں میں بھی اور پھر اپنے باہر معاشرے کے اندر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اکیلے نہیں کر سکو گی. کیا کر لینا؟ ایک جماعت بنا لینا، ایک گروپ آف پیپل بن جانا اور پھر نکلنا اور لوگوں کو بلانا اور قرآن کے احکامات کو آگے پہنچانا. اور کرو گے تو کیا کرنا ہے؟ اِنَّ إِلَٰهَكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تمام دنیا کو بتا دو کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے. شرک سے بیزار کر دو لوگوں کو. اب اللہ ایک الہ واحد کی طرف لے کے آ جاؤ. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفات دکھا کر مجھے اور آپ کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ ہم بھی ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کریں. اصل حقیقت اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اِنَّ إِلَٰهَكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ ایک تمہارا کیا ہے؟ لواحد، ایک ہی الہ ہے. تمہارا الہ 360 بت نہیں ہے. تمہارا الہ کتنے ہیں؟ ایک ہی الہ ہے. صرف اسی کو اپنا الہ بنا لو، اسی کو اپنا معبود بنا لو. کیوں بنا لو؟ کیونکہ رب السماوات والارض وما بینہما، کیونکہ وہ رب ہے، وہ ربوبیت کے معاملات کرتا ہے. وہ نہ صرف آسمان و زمین کو بنانے والا ہے بلکہ وما بینہما، جو ان آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ نہ صرف ان کا خالق ہے بلکہ ان کا رب ہے. ربوبیت کر رہا ہے، نشو نما کر رہا ہے. میرے اور آپ کی نشو نما پانے کے لیے جتنے اسباب ہیں وہ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہیں، وہ بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں. یہ ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، مٹی، بارش، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ہمارے والدین، یہ ساری مٹی، یہ جو بجری، یہ سیمنٹ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تخلیق، اللہ کی مخلوق. اور اللہ تعالیٰ نے یہ میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے. گویا نہ صرف مجھے بنانے والا بلکہ میرے سارے ربوبیت کے معاملات کو کنٹرول کرنے والا بھی کون ہے؟ وہ رب ہے. وہ ایک الہ واحد ہے. لہٰذا اسی کو اپنا الہ بناؤ، اسی کو معبود بناؤ، کیونکہ وہ رب ہے، وہ سب کی ربوبیت کرتا ہے. وہ رب المشارق، اور وہ رب ہے مشرقوں کا. وہ صرف ان چیزوں کا نہیں بلکہ مشرقوں کا رب ہے. مشرقوں کا رب، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ایک نارتھ ہے، ایک ساؤتھ ہے، ایک ویسٹ ہے، ایک ایسٹ ہے، ایک مشرق ہے، ایک مغرب، ایک شمال، ایک جنوب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے وہ رب المشارق، یعنی مشرقوں کا رب ہے. گویا مشرق ایک نہیں ہے، بہت سارے. ٹھیک ہے نا؟ مشارق جمع ہے مشرق کی. تو بہت ساری مشرق ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں، قرآن پاک میں اور بھی جگہوں پر آیا ہے. سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، مشرقوں کا بھی رب ہے اور مغربوں کا بھی رب ہے. اس کے علاوہ سورہ مائدہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں رب المشارق والمغارب، مغربوں کا، یعنی یہاں تو صرف مشارق آ رہے ہیں، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے مغارب بھی کہہ دیا. گویا مغارب بھی ہیں، مشارق بھی ہیں، ایک مشرق ایک مغرب نہیں ہے. تو آج سائنس بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ، اور ہم نے جب پڑھا تھا سورہ قوم سبا کا تو اب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ قوم سبا کا جو ملکہ بلقیس کا محل تھا، اس محل کے اندر 360 طاق تھے. اور ہر طاق میں سے جیسے ایک جگہ پہ جہاں سورج نکل رہا ہے ایک طاق میں سے، اور دوسرے طاق میں غروب ہو رہا ہے. اگلے دن اس سے اگلے والے سورج نکل رہے طاق میں سے اس کی شعائیں آتی تھی اور دوسرے طاق میں غروب ہوتا تھا. گویا ہر روز کا اینگل اور زاویہ سورج کے نکلنے کا الگ ہے اور غروب ہونے کا الگ. کتنے مشرق اور کتنے مغرب تھے؟ 360.
اینگلز تھے جس پر روز سورج ایک دن ایک سے نکلتا ہے، دوسرے دن دوسرے سے، تیسرے دن تیسرے سے، اسی طرح غروب ہونے کے اینگلز بھی اس کے فرق تھے. یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ملکہ سبا کے محل میں جو 360 طاق تھے، اس زمانے کے لوگوں نے اس پر ریسرچ کر لی تھی. آج سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ سورج کے روزانہ کے نکلنے کا زاویہ اینگل ڈیفرنٹ ہے اور غروب ہونے کا اینگل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لہٰذا ہم ہماری اپنی ہی جگہ پر سورج کے مشرق اور مغرب ڈیلی بدلتے رہتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمارے لیے یہ مشرق ہے تو انڈیا کے لیے مشرق کا اینگل تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا، امریکہ کے لیے کوئی اور ہوگا، آسٹریلیا کے لیے کوئی اور ہوگا. تو گویا ہر جگہ کا مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، تو ہر ملک کا بھی مشرق، ہر ملک کا بھی مغرب، اور ہر جگہ تو اللہ ہر جگہ کا. گویا اللہ نے یہ جو بتایا کہ رب المشارق، گویا اللہ رب مشارقوں کا بھی مالک ہے، مغاربوں کا بھی مالک ہے. وہاں پر اس کے درمیان، آسمان زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کا مالک بھی ہے، بلکہ ان کا رب بھی ہے. تو وہ رب جو اتنی چیزوں کا مالک ہے، اتنی چیزوں کا رب ہے، اتنی چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو کیا وہ اس بات کے لیے اس قابل نہیں کہ ہم اسی کو اپنا الہ بنا کے اور اسی کی جو ہے وہ عبادت کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اس کو بنایا نہیں بلکہ آگے فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو زینت الکواکب، ستاروں سے مزین کر دیا ہے. اللہ نے آسمان دنیا کو بنا کے چھوڑا نہیں تھا، اس نے میرے اور آپ کی آنکھوں کی خوبصورتی کو قائم کرنے کے لیے یا محظوظ ہونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کالی چادر، یہ نیلی چادر، یہ سفید چادر جو ہم اپنے اوپر دیکھتے ہیں ایک چھت کی صورت میں آسمان پر، اس کو خالی نہیں چھوڑا بلکہ اس کو مزین کر دیا. ٹھیک ہے، سورہ ملک میں آتا ہے نا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اللہ تعالیٰ نے اس کو کس سے کیا مزین؟ چراغوں سے مزین کر دیا. یہاں بتایا جا رہا ہے ستاروں سے مزین کر دیا. ایک چیز تو سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حس جو ہے وہ کیا ہے؟ جمال. حس ہے اللہ کے اندر، ایک حس ہے جمال، خوبصورتی کی حس اللہ کے اندر ہے. اور اللہ تعالیٰ چیزوں کو بنا کے چھوڑتے نہیں ہیں، ان کو سجاتے ہیں، ان کو سنوارتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں. گھر سے جانے کا بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن اس کا ایک انداز، اس کا ایک طریقہ سلیقہ ہمیں سکھا دیا ہے کہ کیا نیت رکھ کے بناؤ. روشن دان بنایا تھا تو کیا بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر تم یہ سوچ کے بناتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں آخرت بھی ثواب بھی ملتا اس کا. تو گویا بناؤ، سجاؤ، سب کچھ کرو. ایک مرتبہ ایک صحابی نے اپنا نیا گھر بنایا اور دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو دیواریں خوب مزین کی ہوئی تھی، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب مہنگا کپڑا، پردے شردے ٹانگے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا یہ مٹی اور چونے کی دیواریں جو ہے نا یہ سجانے کے لائق نہیں ہیں. سمجھ آئی؟ تو یعنی کہ ان پہ اتنا زیادہ پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہیے، یہ تو یہی رہ جائے گا، مٹیاں بن جائیں گی. سب کچھ بناؤ لیکن اتنا بناؤ ضرورت کے حساب سے. پھر وہ ایک پردہ ٹنگا ہوا دیکھا جس کے اوپر بہت زیادہ تصویریں بنی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے اس کو پھینک دیا اور کہا کہ جہاں پر یہ بت ہوتے ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو گویا آپ اپنی ضرورت سے بڑھ کر بھی نہ اتنا پیسہ خرچ کریں گھر کی تزئین و آرائش کے اوپر، اور بتوں والی چیزوں کو بھی نہ لے کر آئیں کیونکہ یہ اللہ کے نبی نے پسند نہیں کی. ٹھیک ہے، تو حس اللہ کی ہے، حسن جمال. اللہ جمیل ہے اور حسن جمال اس کی حس ہے، تو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن اس کا انداز، اس کا طریقہ، اس کا ادب سلیقہ مجھے اور آپ کو سکھا دیا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسمان پر بنایا تو یہ چراغوں کی طرح بنائے. ایک جگہ آتا ہے ہم نے اس میں برج بنا دیے. تو یہ جو ستارے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، قرآن کو اگر ہم مختلف جگہوں سے پڑھیں نا تو ہمیں ہر جگہ ڈفرینٹ ہی بات نظر آتی ہے. اسی لیے قرآن کو پورا پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ 5 سورہ اٹھا لیتے ہیں، کچھ 11 سورہ اٹھا لیتے ہیں، روزانہ بس وہی پڑھے جاتے ہیں. بے شک وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن
یہ قرآن کی تلاوت کا حق نہیں ہے کہ اس کو چند جگہوں سے بس پڑھ لیا جائے. تلاوت کیا ہے؟ پورا پڑھا جائے. کیونکہ جب ہم قرآن کو پورا پڑھتے ہیں تو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتایا زینا السماء الدنیا، دوسری جگہ بتایا تھا چراغوں سے مزین کیا، جو میں نے ابھی آپ کو سورہ ملک بتائی. یہاں بتایا جا رہا ہے بزینت الکواکب، ستاروں سے مزین کیا. گویا ستارے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بنائے ہیں وہ کسی مقصد کے تحت بنائے. ٹھیک ہے، ستارے کس کس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے بنا کے دیے یہاں پر مجھے اور آپ کو؟ ایک تو یہ کہ خوبصورتی، جو پتہ چل رہا ہے کہ آسمان دنیا کو اللہ نے ستاروں سے مزین کر دیا، جیسے چراغ جل رہے ہو، خوبصورت لگتا ہے. اور ایسی جگہ جہاں پر ستارے بہت کلیئرلی نظر آتے ہیں یا آسمان بہت کلیئر ہوتا ہے، وہاں آسمان دیکھنے کا مزہ ہی اور. وہاں پہ آپ کو ایک عجیب سی طمانینت اور سکون کا احساس ہوتا ہے جو اللہ نے خوبصورت ستارے بنائے. اور جن لوگوں کو اسٹرانومی کا شوق ہے انہوں نے تو اپنے پاس باقاعدہ وہ ٹیلیسکوپس ہوتے ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں، اور وہ اس میں سے پوری دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیسے کانسٹیلیشنز بنائی اور کس کس طرح سے کیا ان کی الائنمنٹس ہیں اور یہ چینج ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. بہرحال یہ پورا علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پورا ستاروں کے حوالے سے رکھا. لیکن ستاروں کو صرف اور صرف ایک خوبصورتی کی علامت ہی نہیں بنایا. اللہ کی ایک لفظ تخلیق کبھی بھی ایک کام نہیں کرتی، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، بارہا پڑھ چکے ہیں کہ ایک کام نہیں کرتی. تو یہاں تو خوبصورتی کے لیے اللہ نے مزین کر دیا، لیکن اور کیا کر رہے ہیں ستارے؟ راستہ بتاتے ہیں. ویری گڈ. جب کھجور کی سوکھی سی شاخ کے مانند چاند رہ جاتا ہے، پہلی کا چاند ہوتا ہے یا آخری دنوں کا چاند ہوتا ہے، تو آسمان پر اتنی روشنی نہیں ہوتی، تو لوگ کیسے راستہ پاتے ہیں؟ ستاروں کے ذریعے سے. اور خصوصی طور پر وہ جو قطب تارہ اللہ تعالیٰ نے نارتھ اسٹار رکھا ہے، شائننگ اسٹار، اس کے ذریعے سے لوگ جو ہے وہ اپنا راستہ پاتے ہیں. تو گویا ستارے کا دوسرا مقصد کیا ہوا کہ وہ ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور کا ایک بہت بڑا اظہار اور ذریعہ ہے کہ اللہ نے وہ ستارے، یہ اپنا نور نہیں رکھتے، یہ کہاں سے نور لیتے ہیں؟ سورج سے لیتے ہیں. تو سورج سے چاند میں آتا ہے، اور چاند ہی جیسے ابزارب کرتا ہے ویسے ستارے بھی سورج کی روشنی کو ابزارب کرتے ہیں. تو گویا اللہ کے نور کا ایک مظہر بھی ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا نور کیسے چیزوں کے اندر وہ ٹرانسفر کرتا ہے. چوتھی علامت ستاروں کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حفاظت کا ذریعہ. ٹھیک ہے، اور یہ حفاظت کا ذریعہ کیسے ہے؟ آگے کی آیت میں آ رہا ہے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور حفاظت کر دیا ہر شیطان سے جو سرکش تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آگے ہی اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، نہیں وہ سن سکتے طرف سرداروں کے بلند. وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ، اور وہ مارے جاتے ہیں ہر جانب سے. دحوراً، دھتکارے ہوئے. وَلَهُمْ، اور واسطے ان کے عذاب واصب، عذاب ہے دائمی. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر جو اچک لینا. فَأَتْبَعَهُ، بس پیروی کرتا ہے اس کی. شہاب ثاقب، ایک ٹوٹا ہوا ستارہ یعنی شہاب ثاقب. یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ اس کا جو لفظی ترجمہ میں نے آپ کو کر کے بتایا، اب بامحاورہ ترجمہ ایسے ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا. یہ شیطان یا شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں. ان کے لیے ہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اس کے حوالے سے حدیث سن لیجئے تاکہ آپ کو یہ آیات سمجھ میں آ جائیں. سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ٹوٹتا ہوا تارا دیکھا جس کی وجہ سے روشنی پھیل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ دور جاہلیت میں جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو تم کیا کہتے تھے؟ یہ دور جاہلیت کون سا دور ہے؟
جب وہ قرآن کی تعلیمات سے واقف نہیں تھے. تو جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے وہ کون سے دور سے گزر رہے ہیں؟ دور جاہلیت سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے چن لیا اور ہمارے اس دور جاہلیت سے ہمیں نکال کے انشاءاللہ عالموں کے دور میں شامل کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دور جاہلیت میں ہوئے زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو نیکیوں سے بدل دے, اللہ ان کو معاف کر دے, اور ہماری اگلی زندگی کو جو کہ علم والی زندگی ہوگی انشاءاللہ اللہ اس میں ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ دور جاہلیت میں جب ایسے ہوتا تھا تو تم لوگ کیا کہتے تھے؟ صحابہ کہنے لگے کہ ہم تو یہی کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے یا کوئی پیدا ہوا ہے. آپ نے, کیونکہ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ جب بھی وہ شوٹنگ سٹار دیکھتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کوئی یا تو بہت بڑا آدمی مرا ہے یا پیدا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کسی کی زندگی یا موت کے سبب سے نہیں ٹوٹتا, بلکہ ہمارا پروردگار جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے, جب ہمارا پروردگار کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو حاملان عرش تسبیح کرتے ہیں. اللہ کا فیصلہ آیا تو حاملان عرش فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اللہ کے کسی فیصلے پر نکتہ چینی نہیں کرتے, اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کرتے. تو کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو بھی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر فرشتوں کی صفات آ جائیں تو پھر ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پر کیا کرنا ہے؟ تسبیح کرنی ہے, راضی و رضا ہونا ہے, اس کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کرنا, نکتہ چینی نہیں کرنی. وہ تسبیح کرتے ہیں. پھر آسمان والے فرشتے جو ان سے قریب ہوتے ہیں پھر ان سے قریب والے تسبیح کرتے ہیں. یعنی حاملان عرش فرشتے تو 4 ہیں نا جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, لیکن قیامت والے دن حدیث بتاتی ہے 8 حاملان عرش فرشتے ہو جائیں گے. اب یہ جو 4 فرشتے ہیں یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کے فیصلے کو سن کے. ان کی تسبیح کی آواز سن کر وہ جو آس پاس کے باقی فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی تسبیح کرنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ بھی تسبیح کرتے ہیں. سبحان, کیا ہے تسبیح فرشتوں کی؟ ویری گڈ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ رب العرش العظیم. یہ تسبیح سن کر باقی فرشتے بھی تسبیح کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ان سے قریب والے تسبیح کرتے ہیں حتیٰ کہ سبحان اللہ کی آواز 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے اور پھر سارے وہاں پر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. وہاں سے 6ٹھے آسمان والوں پر پہنچتی ہے. 7ویں آسمان والے سے پوچھتے ہیں 6ٹھے آسمان والے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ وہ انہیں خبر دیتے ہیں کہ یہ فرمایا ہے. اسی طرح نیچے والے آسمان والے اوپر والے آسمان والوں سے پوچھتے ہیں یہاں تک کہ یہ خبر آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے. سمجھ آئی؟ ایک سے دوسرے آسمان, پہلے 7ویں آسمان سے 6ٹھا, 6ٹھے سے 5واں, آہستہ 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 پہلے آسمان تک پہنچ جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کہتے ہیں. یہ پہلا آسمان ہے, اللہ نے اس کو کیا بتایا؟ آسمان دنیا. ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 7 سماوات بنائے ہیں, 7 آسمان بنائے ہیں. یہ پہلے آسمان تک پہنچی ہیں باخبریں. سائنس نے ریسرچ کی, بہت ریسرچ کی اور بہت زیادہ لیئرز بنا دی. اس نے سائنٹیفک لیئرز اگر ہم دیکھیں تو میزو اسفیئر ہے, اسٹریٹو اسفیئر ہے, ٹروپو اسفیئر ہے, آئیونو اسفیئر ہے, ڈفرینٹ آسمان کی لیئرز ہیں اور تقریباً 7 لیئرز آتی ہیں. لیکن یہ تو سائنس نے بنائی اور یہ 7 لیئرز بنائی, لیکن یہ کس کی ہیں 7 لیئرز؟ پہلے آسمان. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں. وہ کہاں ہے, اس کی کیا حد ہے, ہمیں نہیں معلوم. لیکن بہرحال وہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ 7ویں آسمان سے ہوتی ہوتی پہلے آسمان پر آتی ہیں. جب پہلے آسمان پر آ جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیاطین اچک کر اس فیصلے کو, اعلان کو سننا چاہتے ہیں. اچھا, یہ جو اللہ کا اعلان ہوتا ہے نا, یہ بجتی ہوئی گھنٹیوں کی مانند ہوتا ہے, جیسے رنگنگ بیلز ہوتی ہیں. اب یہ سننے کی کوشش کرتی ہیں. اب ملائے اعلیٰ کے پاس جب جاتے ہیں شیاطین اچک کے, یہ کون سے شیاطین ہیں؟
یہ وہ شیاطین ہیں جو عامل حضرات اپنے قبضے میں جنات کو کرتے ہیں اور غیب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے آسمان دنیا پر بھیجتے ہیں. ٹھیک، اللہ کا اعلان ہوا، اللہ نے کسی بات کا فیصلہ کر لیا، وہ فیصلہ آہستہ آہستہ کہاں آیا؟ پہلے آسمان تک پہنچا. اب پہلے آسمان سے جب وہ زمین کے فرشتوں کی طرف وہ باتیں ٹرانسفر کی جاتی ہیں تو اس ٹرانسفرنگ میں وہ کچھ نہ کچھ سن گن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی شیاطین کچھ نہ کچھ سن گن لیتے ہیں. جیسے ہی کچھ نہ کچھ سنتے ہیں تو وہ اس میں جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ کر کے جا کے اپنے عاملوں کو بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا کہ وہ کچھ بات لا کر اپنے یاروں یعنی کاہنوں پر ڈال دیتے ہیں. وہ خبر تو سچ ہوتی ہے مگر وہ اسے بدلتے ہیں اور گھٹا اور بڑھا دیتے ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور کیا ہے اس میں کہ وہ کچھ نہ کچھ گھٹا اور بڑھا دیتے ہیں. خبر تو سچ آئی، اللہ کا اعلان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنی ملاوٹ کر کے اور وہ عاملوں تک بات پہنچائی جاتی ہے اور اس میں سے کچھ جھوٹ ہوتا ہے اور کچھ سچ ہوتا ہے اور یہ سارے کا سارا معاملہ اسی طرح چلتا ہے. اب جب یہ سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن بتا رہا ہے وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شہاب ثاقب ان کا پیچھا مارا جاتا ہے اور وہ ہر جانب سے اب دھتکارے جاتے ہیں اور وہ ایک دائمی عذاب میں جو ہے وہ ان کے لیے ہے. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، مطلب کچھ نہ کچھ وہ اچک لیتے ہیں لیکن ایک شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے. یہ جو شہاب ثاقب، یہ جو آگ کا گولا ان کے اوپر مارا جاتا ہے، اسی کو ہم ٹوٹا ہوا تارا یا شوٹنگ سٹار بولتے ہیں. یہ میٹیورائٹ کی شکل میں آ کے دنیا کے اوپر گرتا ہے اور ایک کریٹر جو ہے وہ وہاں پہ قائم ہو جاتا ہے. کچھ وہیں پر ہی بھسم ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے، وہیں آگ وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو ہر طرح کا معاملہ ہوتا ہے. یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. تو ستاروں کا جو چوتھا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ وہ حفاظت کرتے ہیں. یہ شوٹنگ سٹار سے وہ اللہ کے اعلانات کو شیاطین تک پہنچنے میں حفاظت کرتے ہیں. اور یہ جب قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرنا تھا، آسمان دنیا پر بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں، تو پھر آسمان دنیا میں حفاظت کا کڑا پہرا ہو گیا. پہرا بہت سخت ہو گیا. جنات جب اوپر جاتے تو وہ کہتے تھے کہ اتنا کڑا حفاظت کا پہرا ہو گیا ہے تو یہ پتہ نہیں کیوں ہوا ہے. ان کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ کیوں اتنی کڑی حفاظت کی جا رہی ہے یہاں پر، کیوں ہمارے اوپر بار بار آگ کے گولے برسائے جاتے. جب جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نخلا کے میدان میں سنا کلام الہی، تب انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو ایک کلام ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے اوپر نازل کیا گیا ہے. تو یہ ہم جو ہے وہ پڑھ بھی چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے اس کو. لیکن یہ پورے کا پورا ایک طریقہ کار ہے جو کہ حفاظت کون کر رہا ہے؟ یہ ستارے جو ہیں وہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے. اب یہ اتنا کمپلیکیٹڈ انٹریکیٹ سسٹم کائنات کا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَاسْتَفْتِهِمْ، ان سے پوچھو، اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا وہ زیادہ سخت ہے تخلیق میں؟ ام من خلقنا، یعنی کہ انسان اپنی تخلیق میں زیادہ سخت ہے یا جو ہم نے تخلیق کی ہیں چیزیں. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے پوچھو کہ ایک انسان کی تخلیق میرے لیے کیا چیز ہے. میں نے تو ایسی تخلیق بنا دی، ایسی چیزیں بنا دی جو زیادہ سخت تھی. ان سے پوچھو کیا چیز زیادہ سخت ہے. انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انسان کو سڑی ہوئی لیس دار گارے والی مٹی سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف سٹیجز آف مٹی سے بنایا. ایک سب سے پہلے آتا ہے تراب یعنی خشک مٹی، پھر اس کے بعد ارض یعنی عام سی مٹی، پھر اس کے بعد طین کس کو کہتے ہیں؟ گیلی مٹی یعنی گارا. طین لازب لیس دار گارا جو گارے میں لیس سی آ جاتی ہے. پھر ہمائے مسنون وہ جو بدبودار کیچڑ ہوتا ہے. پھر سلسال، پھر اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو کیچڑ سے ایک چیز پوٹری نہیں بنا لیتے ہیں، وہ پوٹری جو بنا لیتے ہیں تو اس سے ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کر دیا، اس کو سلسال کہتے ہیں. پھر سلسالن کالفخار
پھر جو پاٹ بن جاتا ہے مٹی کا، پھر اس کو ہم بجاتے ہیں تو کیسی آواز آتی ہے نا، کھنکنے والی. بالکل انسان کو جب اللہ نے بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساتوں کی ساتوں سٹیجز قرآن پاک میں بتائی ہیں کہ ہم نے تو اس طرح سے اس کی تخلیق کی ہے. اس کی تخلیق میرے لیے کیا مشکل ہے؟ میں نے تو اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا دی. ان سے پوچھو ان کی تخلیق مشکل تھی یا جو انسان ہے ان کی تخلیق مشکل ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ بیسیکلی مشرکین مکہ اس عقیدے کو مانتے ہی نہیں تھے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو ہمیں نئے سرے سے کیسے بنایا جائے گا. تو بس وہی جواب اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں، بل عجبت ویسخرون، بلکہ تم اللہ کے کرشموں پر حیران ہوتے ہو، عجب کرتے ہو، حیران ہوتے ہو، یسخرون اور اس کا مذاق اڑاتے ہو. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت ہی نہیں پکڑتے. وَإِذَا رَأَوْا اور جب دیکھتے ہیں آیتن کوئی نشانی بھی، یستسخرون وہ اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں. مطلب کچھ بھی دیکھ لیں ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، مذاق اڑاتے، ٹھٹے اڑاتے ہیں، ایمان لا کر نہیں دیتے، نصیحت پکڑ کر نہیں دیتے. اور وقالو اور وہ کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے بس یہ صرف کھلا کھلا جادو، یہ تو صرف جادو کی باتیں کرتا ہے، یہ تو بس جادو ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اذا متنا کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا ہمیں دوبارہ نئے کھیڑے سے بنایا جائے گا. ابا آباؤنا الاولون اور ہمارے باپ دادا کو بھی بنایا جائے گا. یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ یہ ان کا عقیدہ تھا. تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے، قل ان سے کہہ دیجئے نعم ایسا ہی ہوگا، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ اور تم ذلیل و خوار ہو کے رہو گے. فَإِنَّمَا کیسے ذلیل و خوار ہوں گے؟ بس بے شک صرف ہی زجرۃ واحدۃ ایک جھڑکی ہوگی، صرف ایک جھڑکی ہوگی. فَإِذَا هُمْ يُنظَرُونَ پس وہ سب کے سب دیکھ رہے ہوں. ایک جھڑکی ہوگی، ایک ڈانٹ ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور سب کے سب جو ہے وہ اپنی نگاہیں لگائے اور دیکھ رہے ہوں گے. وقالو اور وہ کہیں گے یا ویلنا ہائے ہماری کمبختی، ہائے کاش یہ کیا ہو گیا، ھذا یوم الدین یہ تو فیصلے کا دن آ گیا. ایک ڈانٹ ایک جھڑکی آئے گی اور وہ کیا کہیں گے، دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہائے ہماری کمبختی یہ تو فیصلے کا دن آ گیا. ھذا یوم الفصل اللہ تعالیٰ فرما رہے یہی تو فیصلے کا دن ہے، یہی تو جزا کا فیصلے کا دن ہے. الذی کنتم بہ تکذبون وہ دن جس کو تم جھٹلاتے تھے. اصل ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ہم نے کوئی بڑا مٹی کے بعد دوبارہ انسان نہیں بننا. مشرکین مکہ کا عقیدہ آخرت ہی تو کمزور تھا. تو گویا اللہ تعالیٰ عقیدہ آخرت کو اسٹرانگ کر رہے ہیں کہ تمہیں بنانا میرے لیے کیا مشکل ہے، میں ایسی ایسی تخلیقات بنا چکا ہوں، تمہارے لیے تمہارا بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لہٰذا تمہیں تو پیش کیا ہی جائے گا اور اس دن تم سب مان جاؤ گے. جس چیز کو تم آج جھٹلاتے تھے اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور مان جاؤ گے. احشروا الذین ظلموا حکم ہوگا کہ گھیر لاؤ سب ظالموں کو، سب ان لوگوں کو گھیر لاؤ جو ظلم کرتے تھے. ظلم کیا تھا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. گھیر لاؤ ان سب کو جو شرک کرتے تھے. وازواجہم اور ان کی ازواج کو بھی لے آؤ، ان کے ساتھیوں کو بھی لے آؤ. وہ جو ان کے جوڑے تھے نا، وہ جوڑے مل کر جو ظلم کر رہے تھے، شرک میں مبتلا تھے، میاں اور بیوی سب مل کر جو ہے وہ مشرک بنے ہوئے تھے اور جا کے دوسروں کو اپنا رب مانتے تھے، دوسروں کو معبود بناتے تھے اور دوسروں کی خدمتیں کرتے تھے، خدمتیں بجا لاتے تھے، دوسروں پہ تکیے لگا کے بیٹھے تھے. باس کی خدمتیں ہو رہی ہیں، باس کو پیٹیاں بھیجی جا رہی ہیں، رشوتیں دی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے مسبب الاسباب تو ہمارا باس ہے، وہ ناراض ہو گیا تو ہماری جاب چلی جائے گی. ایسا ہی ہے نا. تو وہ سب مل کے سارے کام کر رہے تھے. ان کو بھی بلا لاؤ اور ان کے ازواج کو بھی بلا لاؤ. وما كانوا يعبدون من دون اللہ اور نہیں تھے وہ عبادت کرتے اللہ کے سوا. مطلب ان سب معبودوں کو بھی بلا لو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے. سارے معبودوں کو بلا لاؤ. یہ کس کس کو بلایا جا رہا ہے؟
فوت شدگان کو جن کی قبروں پہ جا جا کے منتے مرادیں پوری منواتے تھے، جن کی قبروں پہ جا جا کے دیگے چڑھاوے چڑھوا کے ان کو خوش کراتے تھے، وہ جو پیر اولیاء کو مانا کرتے تھے ان کو بھی بلا لاؤ، دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے تھے ان کو بھی بلا لاؤ، اور جس کو بھی وہ خوش کرنا چاہتے تھے اصحاب القبور پہ جایا کرتے تھے اور ان کو خوش کرنا چاہتے تھے، ان سب کو بلا لاؤ جس کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر وہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے، فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو ہدایت دے دو، ان کو دکھا دو رستہ، کون سا؟ جہنم کا۔ فَاهْدُوهُمْ، ان کو ہدایت دے دو، ان کو دکھا دو، إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، جہیم کا راستہ، جہنم کا راستہ ان کو دکھا دو۔ وَقِفُوهُمْ، ٹھہراؤ ان کو، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے سوال کیا جائے، ابھی نہ لے کے جاؤ، ابھی پہلے اللہ کا حکم آیا لے جاؤ سب کو، ان کو، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجا کرتے تھے، ان کے ازواج کو بھی بلا لو، ان کو بھی بلاؤ، جاؤ ان کو لے کے جا کے جہنم میں جا کے بھیج دو۔ پھر اللہ کہیں گے نہیں، ٹھہر جاؤ، روکو، وقفوہم، ان کو روکو، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، ما لکم لا تناصرون، کیا ہے کیوں نہیں اب تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے؟ دنیا میں تو بڑا ایک دوسرے کے اوپر مدد کا دعویٰ کرتے تھے، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج تو تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کر رہے ہو، بس اس کو میرے سے دور کر دے، اس کو میرے سے دور کر دے، اس کو میرے قریب نہ لائے، اس کی وجہ سے میں جہنم میں آ گیا۔ آج تم کیا کر رہے ہو؟ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہو۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم یتساءلون، لڑنا شروع ہو جائیں گے، سوال پوچھ گچھ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تم کیوں مجھے ایسے کرتی تھی؟ تم نے مجھے کہا تھا، تم کیوں گئی تھی میرے ساتھ وہاں پر؟ تم نے تو کہا تھا میرے ساتھ چلو۔ سمجھ آئی؟ تو کیا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہم لڑائیاں شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پورا نظارہ دکھا رہے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ قالوا، وہ کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، بے شک تم ہی تو ہمارے پاس دائیں ہاتھ سے آتے تھے، سیدھے ہاتھ سے آتے تھے۔ یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ، دائیں طرف کو۔ عربوں میں دائیں ہاتھ پر بٹھانا عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصحاب الیمین کون ہوتے ہیں؟ جو دائیں ہاتھ پہ بٹھائے جاتے ہیں۔ تو دایاں ہاتھ ایک تو عزت اور طاقت کی علامت ہے، تو گویا اس کا دوسرا مطلب بھی ہے، اور وہ یہ ہے خیر خواہ جو ہوتا ہے وہ پھر آپ اس کو دائیں ہاتھ پہ بٹھاتے ہیں، خیر خواہ ہوتا ہے وہ آپ کا۔ اور قسم کھانے کے لیے بھی یمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں ہی باتیں یہاں پر آ رہی ہیں کہ تأتوننا عن الیمین، تم تو ہمارے پاس آتے تھے قسمیں کھاتے ہوئے، نہیں قسم سے چلو تو صحیح ایسا ہی کریں گے، بہت مزہ آتا ہے، چلو قسم سے کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں خراب ہوگا، قسم کھا کے تم ہمیں یقین دلاتے تھے، یا یہ کہ تم ہمارے خیر خواہ بن کے آتے تھے اور ہمیں کہتے تھے میں تو تمہارے لیے صحیح تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، چلو میری بات مان لو، چلو فلاں پیر کے پاس چلتے ہیں، فلاں بزرگ کے مزار پہ چلتے ہیں، فلاں کو خوش کر لیتے ہیں، فلاں باس کے ساتھ اتنے پیسے ان کو رشوت میں دے دیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے نا؟ تو تم تو خیر خواہ بن کے آتے تھے کہ کوئی نہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے باس نے ہمیں بڑا وہ کرنا ہے، اور یہ تم اپنی طاقت اور زور کے بلبوتے پہ ہم سے یہ کام کروا دیں۔ تو گویا وہ ہر حال میں ہر طرح سے اپنے ساتھ والے کو، جس نے جس طرح سے اس کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا ہوگا یا اس کو فورس کیا ہوگا وہ غلط عمل کرنے کے لیے، وہ آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تم تو ہمیں بزور کروا لیتے تھے، طاقت کے بلبوتے پر کروا لیتے، کبھی خیر خواہ بن کے کروا لیتے تھے، کبھی قسمیں کھا کے کروا لیتے تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے، جواب دیں گے جن کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے نا کہ تم ہمیں ایسا کرواتے تھے، تو وہ آگے سے کہیں گے، جن کو معبود بنایا جا رہا تھا، جن کی پرستش کی جا رہی تھی، وہ کیا کہیں گے؟ بل لم تکونوا مؤمنین، تم ہی ایمان والے نہیں تھے، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا، ایمان تو تمہارا ہی کچا تھا، کام تو خود ہی تم غلط کرتے تھے، ہم نے تو تمہیں ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا،
بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف ایک وسوسہ ڈالتا ہے، باقی عمل تو ہمارا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ غلط عمل کرتے ہوئے آپ کو روکتا ہے آپ کا ضمیر، لیکن آپ پھر بھی اس کو عمل کو کر جاتے ہیں، وہ آپ اپنی سرکشی میں کر جاتے ہیں، ہے نا؟ یہی کہہ رہے ہمارا تم پر کوئی زور شور نہیں تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا، پس سچ ہو گئی بات ہمارے رب کی، انا لذائقون، البتہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ اب وہ سمجھ گئے کہ جی اب عذاب تو آنا ہی آنا ہے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تم کو بہکایا، اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا بہت سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے، وقت ہے، سوچئے کہ ہم کن کی اطاعت کر رہے ہیں، اپنا اپنا محاسبہ کر کے چلنا ہے کہ ہم کن کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم کن کو دیکھ دیکھ کے چل رہے ہیں، کس کی تقلید کر رہے ہیں، ہم کن لوگوں کو کاپی کر کر کے چلتے ہیں۔ اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کن کو خوش کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، اپنی اپنی تقلیدیوں کا یا اپنی اپنی تقلید کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ ہم کن کو کاپی کرتے ہیں، ان کو جو اللہ کے قریب لے کے جا رہے ہیں یا ان کو جو دنیا کے قریب لے کے جا رہے ہیں؟ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ تو گویا یہاں اللہ نے پوری پکچر دکھا دی ہے کہ جن جن کو تم الہام مان کے چلتے ہو ان سب نے تم سے بری الذمہ ہو جانا ہے، اور ان عقیدہ برا ہے، یہ عقیدہ برا ہے کہ ان سب نے بری الذمہ ہو جانا ہے اور کہہ دینا ہے کہ ہم نے تمہیں کوئی نہیں کہا تھا، ہمارا تم پہ کوئی زور نہیں چلتا تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ اور وہ کہیں گے تم تو ہمارے اوپر یہاں سے آتے تھے، تم بڑے معاشرے کے ٹرینڈ سیٹر تھے، تم بڑا لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف راغب کر کے چلتے تھے، ساری دنیا تمہیں کاپی کر رہی تھی تو ہم نے بھی کاپی کر لیا، ہم نے کہا تم صحیح کر رہے ہوگے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا، ہم نے زبردستی نہیں کہا تھا کہ کیپریز پہنو، ہم نے زبردستی نہیں کہا تھا کہ وداؤٹ دوپٹہ گھومو، ہم نے تو ایک فیشن نکالا تھا، تم تو خود ہی سرکش تھے، تمہارا تو خود ہی دل چاہتا تھا کہ اس طرح کے فیشن اپنا لو۔ سمجھ گئے بات آپ؟ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس طرح وہ سب کے سب اس عذاب میں جو اللہ کی طرف سے دیا جائے گا مشترکون، اس عذاب میں مشترک ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کا عمل، اللہ کی سنت بتائی جا رہی ہے کہ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کرتے ہیں۔ انہم، بے شک وہ، کانو تھے، اذا قیل لہم، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بناؤ، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے، وہ کہتے تھے کیوں نہ جی، کیوں نہ کریں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ، یہ تو پرانے زمانے میں عرب کے معاشرے میں ہوتا تھا، آج کے دور میں یہ چیزیں نہیں چلتی، یہ باتیں تو اس دور کے لیے آئی تھی، آج ان کو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ آج تو جی معاشرے کے جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں، جو پورے کے پورے ایلیٹ ہے طبقہ، ایسے تو نہیں اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہوا، ایسے ہی تو نہیں وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری جو ہے اتنا اونچا جا رہا، ہم تو انہی کو مان کے چلیں گے، جو ان کا طریقہ ہے، جو ان کا لائف سٹائل ہے، جو ان کا پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، ہم تو اسی کو دیکھ کے چلیں گے۔ پڑھے لکھے تو وہ ہیں، آج تو پڑھے لکھے ہونے کا دور ہے، آج تو جی سائنٹیفک دور ہے، یہ پرانی زمانے کی باتیں ان کو سائیڈ پہ رکھ دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی مان کے چلو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بناؤ، تو وہ یستکبرون، وہ تو تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے اِنَّا لِتَارِكُوا آلِهَتِنَا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ لِشَاعِرٍ مَجْنُون، اس شاعر مجنون کی خاطر۔ یہ جو شاعر مجنون کس کو کہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر مجنون کہتے تھے، کہتے تھے اس مجنون اور شاعر کی خاطر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، وہ جو ہمارے باپ دادا سب کچھ کر رہے تھے، جن کی عبادت کر رہے تھے، کیا اس آدمی کی خاطر ہم سب کو چھوڑ دیں؟
کیا یہ جو اب بتا رہے ہیں قرآن پاک میں جو یہ 4 باتیں اس نے پڑھ لی اور یہ ہمیں بتا رہی ہے، تو کیا اس کی خاطر ہم ساری کی ساری اپنی سسرال کی ساری دادی اور نانی کی اور ساس کی ساری باتوں کو چھوڑ دوں؟ یہ وہی معاملہ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس شاعر مجنوں کی خاطر، یہ تو فنیٹک ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، اس کو کیا پتا، اور یہ تو آرتھوڈاکس ہے، اس طرح کے لوگ آج نہیں دنیا میں رہ سکتے۔ تو شاعر مجنوں آج بھی دین کی بات کرنے والوں کو ایسا ہی کہا جاتا ہے، سر پھرا اور دیوانہ ہی کہا جاتا ہے، ان کو فنیٹک اور فنڈامنٹلسٹ ہی کہا جاتا ہے، ٹیررسٹ ہی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ تو پاگل ہے، تو دماغ خراب ہے۔ اس طرح بھلا کوئی اب زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل جاء بالحق، حق آ گیا، وصدق المرسلین، اور رسولوں کی بات سچی ہو گئی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک وہ البتہ چکھیں گے دردناک عذاب، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں ہے بدلہ مگر جو تم نے عمل کیا، جو عمل کر کے جائیں گے وہی اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والا ہو، تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم لوگ کرتے تھے، تمہارے اعمال سے ہٹ کر تمہیں کوئی بدلہ نہیں آج دیا جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے جو مخلص بندے ہوں گے وہ اس عذاب سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا، اللہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما دے۔ اللہ کے دنیا کے ہر عمل میں اخلاص کیسے آتا ہے؟ کیسے آتا ہے؟ وہ حدیث آتی ہے نا، ومن احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھا، وہ آتا للہ، اور اللہ ہی کے لیے دیا، ومنع للہ، اور اللہ ہی کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو گویا زندگی کا ہر کام محبت کرنی ہے، نفرت کرنی ہے، دینا ہے، لینا ہے، کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہر عمل کرتے وقت یہ سوچے کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو ایمان بھی مکمل ہے، اور یہی ہے اللہ کے خالص اور چیدہ بندے جو اپنے عمل کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا دے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے اپنا ہر عمل ہوگا تو اس میں شرک کی تو ہر طرح سے نفی ہو گئی نا، کوئی آلائش اس میں شامل نہیں ہوگی، وہ صرف خالصتاً ہمارا یہاں آنا، ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا گھر میں کھانا پکانا، ہمارا مہمانوں سے ملنا، ہمارا ان کا خاطر تواضع کرنا، ہمارا بازار میں جانا، ہمارا کسی سے بھی ملنا ملانا، ہمارا غریبوں کی مدد کرنا، ہمارا خدمت خلق کرنا، وہ کس لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عمل میں وہ اخلاص بھی عطا فرمائے گا، اور ہمارے عمل میں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا۔ کوئی نتیجہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، کیونکہ ہمیں معلوم ہوگا یہ عمل میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، انشاءاللہ اللہ نے مجھے آخرت میں اجر ضرور دے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، پھر نہ کبھی میں جھوٹ بولوں گی، پھر نہ کبھی میں اپنے فائدے کا سوچوں گی، کیونکہ میرا فوکس صرف اور صرف اللہ ہوگا، تو پھر میں لوگوں کے لیے بیچتی چلی جاؤں گی۔ اللہ میں ایسا ہی بنا۔ اولئک، پھر یہ لوگ جو ہوں گے ان کے لیے کیا ہوگا؟ جو اللہ کے خالص بندے ہوں گے، لہم رزق معلوم، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہوگا۔ جانا بوجھا رزق جنت کے اندر، جانا بوجھا رزق اللہ تعالیٰ کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رب ہے نا، ہمارے خالق ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ کیسی ہے، اس کو کرنے میں اسے آر نہیں ہوتا، وہ جھجک نہیں ہوتی، وہ پریشان نہیں ہوتا، اور وہ آرام سے بلا جھجک اس کام کو کرنے میں تردد فیل نہیں کرتا، ہیزیٹنٹ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ لزانیہ کیا ڈش ہوتی ہے، جس کو پتا ہے کہ لزانیہ کیا چیز ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، جب اس کے سامنے لزانیہ لا کے رکھا جائے گا وہ ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا اور لزانیہ کو کاٹے گا، اس کو طریقہ بھی آتا ہوگا، اس کو نکالے گا، آرام سے اپنی پلیٹ میں ڈالے گا اور وہ کھا کے انجوائے کرے گا۔ اس کے برعکس
جن کو نہیں معلوم کہ لزانیہ کیا بلا ہے، اب ان ڈش آ جائے گی سامنے تو وہ سوچ ہی پڑ جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کھاؤں نہ کھاؤں، میٹھی ہے کہ نمکین ہے، زیادہ مرچیں تو نہیں ہیں، اس کے اندر کیا چیز ڈلی ہوگی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ گویا جس چیز کا ہمیں علم ہے اللہ تعالیٰ ہماری فطرت سے واقف ہے، اس کو معلوم ہے جو جو میرے بندوں کو دنیا میں پتا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو ویسا ہی جانا بوجھا رزق دے گا. وہاں پر کھجوریں لگی ہوں گی اور وہ انسان دیکھتے ہی پہچان جائے گا یہ تو کھجور ہے، اس کو پتا ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو لینے میں اس کو کبھی بھی آر یا جھجک نہیں ہوگی. جبکہ کھجوریں ہماری کھجوروں جیسی نہیں ہے، ہماری کھجور زیادہ تر اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی موٹی ہوتی ہے میکسیمم، لیکن وہاں پر مٹکے کے جتنی بڑی، مکھن سے بھی زیادہ نرم اور سفید رنگ کی اور شہد سے زیادہ میٹھی، یہ تو کھجور ہے جس کو دیکھ کے ہم کیا کہیں گے، یہ ایک مٹکا ہے وائٹ سے کلر کا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ میں ڈال دیا کہ یہ تو کھجور ہے. فوراً میرے ٹیسٹ منہ میں آنا شروع ہو گیا، میرے ٹیسٹ بڈز میں وہ سٹارٹ ہو گئی سیلائیویشن کہ یہ تو کھجور کا ٹیسٹ ہے، کھجور کا ٹیسٹ، دل کرے گا کھجور. اسٹرابیریز والوں کو پتا ہے کہ یہ اسٹرابیریز ہیں، ان کو معلوم ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. دنیا جہان میں پتہ نہیں کتنے کو پھل ہیں. ابھی تھوڑی دیر سے پہلے ہی میں نے کچھ ویڈیو دیکھی، اس میں ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ پھل تھے اور وہ پتہ نہیں کیسے کیسے پھل تھے، وہ ایک ایک توڑ کے کھا رہا ہے. اس کو دیکھ کے میں ہو رہی تھی کہ یہ کیسا ہوتا ہوگا پھل، یہ کیسا ٹیسٹ ہوگا. تو اگر وہ بھی مسلمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی دماغ میں ڈال دے گا یہ فلاں والا پھل ہے اور یہ اس کا یہ ٹیسٹ ہوگا. سمجھ آئی نا؟ تو اللہ نے ہماری فطرت کا بہت خیال رکھا ہے. وہ الودود ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ نے فرما دیا اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے وہاں جانا بوجھا رزق ہوگا، پریشانی کسی قسم کی ان کو نہیں ہوگی. فواکہ، بے شمار کثرت لذیذ چیزیں ہوں گی. دیکھیں جنت کے اندر جو بھی نعمتیں ہیں نا وہ ہماری نشو و نما کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیں بڑا کرنے کے لیے نہیں ہے نا. 30-32 سال کے سارے جنتی ہیں، اب انہوں نے بوڑھا نہیں ہونا. وہاں پہ ہمارے یہاں پہ کھاتے ہیں تو بڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ بڑا ہونے کے لیے یا اپنی نشو و نما کے لیے یا گروتھ کے لیے ہم نے نہیں کھانا ہوگا. ہمیں کس چیز کے لیے کھانا ہوگا؟ لذت کے لیے. ویری گڈ. ذائقے کے لیے، وہ ٹیسٹ کے لیے. وہ کھائیں گے، ٹیسٹ لیں گے، ڈکار آئے گا اور سب ہضم. تو اللہ نے کہا فواکہ، یعنی لذیذ چیزیں ہوں گی، لذت ہوگی ان کے اندر. وہم مکرمون، اور ان کو معزز بنایا جائے گا. فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں کے اندر. علی سرور متقابلین، اوپر تختوں کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. وہ کیا شاہانہ انداز ہے. ایک تخت پہ میں بیٹھی ہوں، ایک طرف پہ یہ، ایک تخت پہ وہ بیٹھی ہیں، ایک تخت پہ میں بیٹھی ہوں، ایک طرف پہ میرے میاں بیٹھے ہیں. کیا شاہانہ انداز ہے. آس پاس میں سارے کے سارے ولدان مخلدون، وہ غلام جو ہے وہ پھر رہے ہیں. دیکھیں ایک بہت خوبصورت انداز، شاہانہ انداز کی اللہ تعالیٰ نے عکاسی کی ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں گے، متقابلین، کہ گھوم پھر کے موڑ کے بھی نہیں دیکھنا پڑ رہا ہوگا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم، چکر لگا رہے ہوں گے ان کے اوپر. بکاس من معین، شراب، کاس کہتے ہیں شراب سے بھرا ہوا جو پیمانہ ہوتا ہے، جو وائن گلاس ہوتی ہے. جو وائن گلاس ہوتا ہے نا، اس کو جب شراب سے بھر دیتے ہیں نا اس کو کاس کہتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے من معین، یعنی چشموں سے بھری ہوئی شراب ان ان گلاسز کے اندر بھری ہوئی ہوگی. اور یطوفون علیہم، وہ ان کے ارد گرد گھمائے جا رہے ہوں گے. کون؟ ولدان مخلدون. وہ جو مشرکوں کے جو چھوٹی چھوٹی عمر کے جو بچے فوت ہو گئے ہوں گے نا، ان کو جنت میں رکھا جائے گا اور وہ جنتیوں کے غلام ہوں گے. اور وہ پورے کے پورے شراب کے ساغر، پیمانے بھری ہوئی شراب کے، اور وہ آگے پیچھے پھرا رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے ان کے ارد گرد. بیضاء، چمکتی ہوئی، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، چمکتی ہوئی لذیذ شراب.
اللہ تعالیٰ نے شراب کا بھی بتا دیا انداز کیسا ہے، بیضاء، چمک رہی ہوگی، چمکتی ہوئی لذیذ شراب جو ہے وہ ان کو وہاں پہ پلائی جا رہی ہوگی. اور بہت ہی اس کے حوالے سے، شراب کے حوالے سے اگلی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، لا فیہا غول، اس کے اندر سر نہیں چکرائے گا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ اسے خالی دماغ ہوں گے. یعنی وہ شراب پینے کے بعد جو ان کو سرو کی جائے گی، فاؤنٹین فریش ہوتا ہے نا، جیسے فاؤنٹین فریش ہم لیتے ہیں اور بالکل فریش فریش. ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ شراب کیسی ہوگی کہ وہ بہہ رہی ہوگی اور وہ شرابوں کی نہریں ہوں گی وہاں پر. یہ کون سی سورت کے اندر آیا ہوا ہے کہ شرابوں کی نہر ہوگی وہاں پر؟ سورہ محمد میں کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی. اور ان شراب کی نہریں، شراب بیسیکلی کہتے ہیں مشروب کو، شربت کو. جو دنیا کی شراب ہے نا وہ تو کچھ غلے کو یعنی گیہوں وغیرہ کو یا کھجوروں کو سڑا کے، انگوروں کو سڑا کے روٹن ہو جاتی ہیں، اس کے بعد اس کو دبا کے رکھے رہتے پھر اس میں سے وہ کشیدتے ہیں تو وہ شراب بنتی ہے اور انتہائی بدبودار ہوتی ہے. اس کو جب پیتے ہیں تو سر بھی چکراتا ہے اور عقل بھی معاف ہو جاتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا، آپ کو لیور ڈیزیز ہو سکتی ہے، کڈنی ڈیزیز ہو سکتی ہے، ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے، کولیسٹرول کی پرابلم ہو سکتی ہے، عزت علیحدہ جا سکتی ہے، مال علیحدہ جاتا ہے، صحت علیحدہ خراب ہوتی ہے، اللہ علیحدہ ناراض ہوتا ہے. دنیا کی شراب کے اندر تو یہ ہے، لیکن وہاں پر تو آپ کو فریش شراب مل رہی ہے اور وہ شراب کی نہریں ہیں، شربت کی نہریں ہیں. کتنے کلرز کی شربت ہوتے ہیں؟ کتنے کلرز کے؟ جتنے کلرز کے پھل اتنے کلر کے شربت. آلو بخارے کا شربت، فالسے کا شربت، آم کا شربت، اورنج کا شربت، انار کا شربت، 3-4 ایک کلرز کے شربت رکھے ہوں گے نا، آلو بخارے کا، انار کا اور فالسے کا. آپ ایک سیکنڈ میں بتا دیں گے یہ آلو بخارے کا ہے، یہ انار کا ہے اور یہ فالسے کا ہے، بتا سکتے ہیں نا. بس اسی طرح سے اورنج ہے، پھر مینگو کا شربت ہے. تو ہر کلر کا شربت، ہر کلر کی شراب. کیا خوبصورت اور حسین نظارہ ہے جنت کے اندر، سبحان اللہ. اللہ نے کہا انہار من خمرن، کہ نہریں ہوں گی شراب کی. اب ایسی نہریں ہیں اور انہی سے وہ بھرے جا رہے ہیں اور پیش کیے جا رہے ہیں، اور ایسی شراب کہ نہ اس سے سر دماغ چکرا رہے اور نہ ہی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٍ، اور ان کے قریب، ان کے نزدیک کیا ہوں گی؟ نظریں جھکانے والی ان کی بیویاں ہوں گی. ان کی حوریں کیسی، ان کی جو بیویاں ہیں وہ کیسی ہوں گی؟ نظریں جھکانے والیاں ہوں گی. ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، خوبصورت آنکھیں والی. یہ جنتی عورت کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے کہ جنتی عورت کیسی ہوگی. ایک تو اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوں گی اور وہ اپنی خوبصورت آنکھوں کو سب پٹر سب جگہوں پہ دیکھ نہیں رہی ہوگی. کیا کر رہی ہوگی؟ جھکی ہوں گی اس کی آنکھیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بتایا تھا نا، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں جھکا لیا کریں، کیونکہ یہ مومنات تھی، یہ دنیا میں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتی تھی. یہ با حیا تھی، یہ حیا دار تھی، شرم و حیا کے پیکر تھی. یہ اپنی نظروں سے غیر محرموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتی تھی. یہ اپنی عزت کو، حیا کو سنبھال کے رکھتی تھی. اور ایسی با حیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہی حیا کی صفت کا تذکرہ جنتی عورت کے حسن میں رکھ دیا کہ ایسی خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی کہ آنکھوں کو جھکا کے رکھنے والی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ایسی ہی با حیا مومنات ہمیں بنا. حیا ہمارے حق، آپ سے ہمیں فرمایا ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے، اور اسلام کا بنیادی وصف کیا ہے؟ حیا. اور جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. اور جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر. لہذا حیا وہ چیز ہے. حیا بیسیکلی نا کہتے ہیں کہ گناہ پر شرم آنے کو حیا کہتے ہیں. گناہ کے عمل پر جب شرم آتی ہے
تو اس کو حیا کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک حیا تو یہ ہے کہ نظروں میں حیا ہے کہ ہم نے اپنی نظروں کو اٹھا کے نہیں رکھنا، جھکا کے رکھنا ہے. ایک تو یہ آٹومیٹک چیز ہے. گناہ کے عمل سے جب انسان رکتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ اس کو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نگاہ. تو جب آپ کے اندر حیا ہوگی، گناہ سے بچنے کا جذبہ ہوگا، شوق ہوگا، اور جو مومن اپنی آنکھوں پر کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لذت پیدا کرتا ہے. تو کتنی کنیکٹڈ ہے نا، کتنی انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں. ادھر ہمارے اندر گناہ سے بچنے کا شوق آیا، اس کو تقویٰ کہتے. وہی ہمارے اندر حیا کو لے کے آیا کہ نہیں، ہمیں تو شرم آئے گی اگر ہم نے کوئی گناہ کر دیا، اور وہ شرم ہمیں باقی ساری چیزوں پر کنٹرول عطا کر دیتی. اللہ تعالیٰ میں ایسا تقویٰ عطا فرمائے، ایسی خشیت عطا فرمائے، ایسی حیا عطا فرمائے، اور تمام گناہوں سے بچ کر ہمیں جنت الفردوس کی بہترین صفات والی جنتی عورت بنا دے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیسی ہوں گی؟ کأنہن بیض مکنون. آنکھیں تو ان کی ایسی ہوں گی کہ با حیا ہوں گی، ساری دنیا میں بٹر بٹر نہیں دیکھتی ہوں گی، با حیا ہوں گی، عمل میں بھی حیا، نظروں میں بھی حیا. لیکن حسن کیسا ہوگا؟ کأنہن، گویا کہ وہ بیض، سفید ہے، مکنون، چھپی ہوئی. مکنون کہتے ہیں چھپی ہوئی کو. کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ تو مکنون کہا جاتا ہے اس جھلی کو جو انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپا کر رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں سفید رنگ کی ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ پیل ہو جاتی ہیں، یلوئش ہو جاتی ہیں، کریم کلر، آف وائٹ. لیکن جو انڈے کے نیچے جو چھپی ہوئی جھلی ہوتی ہے نا، وہ سفید ہی رہتی ہے. تو اللہ نے بتایا یہ ایسی حسین اور خوبصورت ہوں گی جیسے کہ انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی ہوتی ہے. ایسی سافٹ، سپل، نازک، خوبصورت، باریک جلد والی. اور جتنی انسان کی جلد باریک ہوتی ہے نا، اس کے نیچے سے رگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کی خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جنتی عورت ایسی نازک ہوگی کہ جیسی سفید چھلکے کے نیچے سے سفید جھلی نظر آتی ہے نا، اگر اس جھلی کو دیکھا جائے تو اس کے نیچے رکھی ہوئی چیز بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی. یہ جو سائنس کے جو لیبس وغیرہ ہوتے ہیں، 9th-10th میں ہم بہت اپنے لیبس یوز کیے، تو اس میں باٹنی کے جب ہم نے پریکٹیکلز وغیرہ کیے تو ایک چھوٹی سی فنل ہوتی تھی اور اس کے نیچے اتنا سا منہ ہوتا تھا، نیچے پانی میں رکھتے تھے تو اس میں نا سیمی پرمیبل ممبرین اس پہ لگا دیتے تھے. یہ سیمی پرمیبل ممبرین کیا ہوتی ہے؟ یہ انڈے کے نیچے جو جھلی ہوتی ہے، یہ دیٹ از سیمی پرمیبل ممبرین. اور یہ نیچے سے اوپر آنے دیتی ہے چیزوں کو، اوپر سے نیچے اس کے اندر سے چلی جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اس کے اندر ایسے پورز ہوتے ہیں. تو اللہ نے جنتی عورت کی سکن ایسی بنائی ہوگی کہ اس کے نیچے سے ہڈی کے نیچے جو گودا ہوتا ہے وہ تک نظر آ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اتنی باریک، اتنی نازک، اتنی سافٹ، اتنی سپل اور اتنی شائنی اور سفید، بالکل نہ اس کا رنگ چینج ہونا ہے. یہ جنتی عورت کی خاصیت ہے. آج دیکھیں، اگر اس کو تھوڑا سا اگر ہم ویژولائز کرنا چاہیں تو ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کے اندر ہی نیٹ پر آپ کو مل جائے گی. اس میں ایک فش ہے، وہ فش جیلی کی ہے، وہ جیل کی فش لگتی ہے، اور فل فش کے اندر اس کی رگیں، اس کا پورا سسٹم اندر کا نظر آ رہا ہے. اور وہ اس نے بندے نے اپنے ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہے اور اس کے نیچے سے اس کی رگیں بھی نظر آ رہی ہیں ہاتھ کی. تو یہ اللہ کے کام ہے نا، اللہ نے کرنے، کیسے کرتا ہے یہ وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ اس حسن کا ہمیں حریص بنا. یہ حسن انہی کو ملے گا جو دنیا میں اپنے اس حسن کو غیر مردوں سے چھپا کر رکھتے. جو اللہ نے کہا کہ وَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ،
اپنے اوپر اپنے جیوب کو جو سروں پہ لیتی ہو اپنے جیوب اس سے ڈھانپ کے رکھو. گھروں سے باہر نکلو گی تو یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے اوپر اپنے جلباب کو ڈال لیا کرو. وذالک ان یعرفن ولا یؤذین, یہ زیادہ بہتر ہے کہ پہچان لی جاؤ اور ستائی نہ جاؤ. تو گویا جو لوگوں کی شرارتوں سے بچنے کے لیے, لوگوں سے ستانے سے بچنے کے لیے اللہ کے اس حکم کو پر عمل کریں گی, اپنے حسن کو چھپا کر رکھیں گی, غیر محرموں کے سامنے عیاں نہیں کریں گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کو یہ حسن عطا فرمائے گا. اور یہ صحابہ نے سے پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنتی عورت کو کیا فضیلت حاصل ہے اس کے اوپر, حور کے اوپر, اور کیوں فضیلت حاصل ہے؟ حور سے زیادہ جنتی عورت خوبصورت کیوں ہوگی؟ اس لیے ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عبادات کی وجہ سے. یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں نا, یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پکانا لوگوں سے ملنا, یہ سب بھی تو عبادات ہے نا. جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں تو یہ سب ادر دین ذکر اذکار قرآن نماز روزہ حج, اس کے علاوہ جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں وہ اور یہ ملا کے یہ وہ چیزیں ہیں جو جنتی عورت کے حسن کو بڑھائیں گی. جو جتنا زیادہ کرنے والی ہوگی اس کا حسن اتنا ہی خوبصورت ہوگا. اللہ اس حسن کا ہمیں حریص بھی بنائے, اپنے حسن کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے جائز رشتوں کے آگے دکھانے کی اور ناجائز رشتوں کے آگے چھپانے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, پھر وہ ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے حالات پوچھیں گے, تکرار کریں گے, سوالات کریں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ, ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا اِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ, تم تو میرے ساتھی, دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا, ایک دوست تھا, ایک ہم نشین تھا. یقول, وہ کہے گا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ, وہ مجھے کہتا تھا کہ تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو, تم بھی انفینیٹک ہو گئی ہو, تم بھی فنڈامنٹلسٹ ہو گئی ہو, تم نے بھی دورہ قرآن اٹینڈ کیا اور تم بھی جو ہے وہ اب منہ لپیٹ کے نکلو گی, تم بھی اب چادر اوڑھ لو گی, تم بھی اب ہمارے ساتھ اب کمیٹی پارٹیوں میں اور ہمارے ساتھ ونڈو شاپنگ کے لیے نہیں چلو گی, کنسرٹس میں نہیں جاؤ گی, کیا تم بھی اب ایسی ہو گئی ہو؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا, کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے اِنَّا لَمَدِينُونَ, تو کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ, وہ کہے گا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ تمہیں بتاؤں وہ کدھر ہے؟ فَاطَّلَعَ, بس وہ جھکے گا اور مطلع ہو جائے گا. فَرَآهُ, پھر وہ دیکھ لے گا اس کو, فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ, جہنم کی بہت بڑے حصے میں وہ اس کو دیکھ لے گا. کیا بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا, وہ مجھے کہتا تھا کہ تم بھی فنڈامنٹلسٹ ہو گئی ہو, تم بھی فنیٹک ہو گئی ہو, تم نے بھی اب دورہ قرآن اٹینڈ کر قرآن کلاسز میں جانا شروع کر دیا, اب تم بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہو جاؤ گی, تصدیق کرو گی اس سارے قصے کا. کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کوئی بدلہ شدلہ دیا جائے گا؟ ایسی کوئی نہیں ہونا. تم نے دیکھنا ہے میرے اس ہم نشین کو, اور میں تمہیں دکھاتا ہوں. وہ جیسے ہی جھانک کے دیکھے گا تو جہنم کی گہرائی میں بہت بڑے حصے میں اپنے اس ساتھی کو دیکھ لے گا. قال, پھر وہ کہے گا تاللہ, اللہ کی قسم, ان کتا, تو قریب تھا, لتردین, کہ تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا. مطلب تو اتنا قریب تھا کہ اگر میں تیری بات کو مان لیتا, تیرے کہنے پر عمل کر لیتا, تو آج میں بھی ہلاک ہو جاتا. تو مجھے بھی ہلاک کرنے والا تھا. تو گویا سکھایا جا رہا ہے اپنے دوستوں پہ نظر رکھو, کن دوستوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہو, کن دوستوں کے ساتھ اپنے ٹائم سپینڈ کرتے ہو. عقیدہ برا پہلے بتایا تھا, اب عقیدہ ولا بتایا جا رہا ہے, ولایت کا عقیدہ سکھایا جا رہا ہے, دوستی کس سے کرنی ہے سمجھایا جا رہا ہے. نظر رکھو, سمجھ لو, پہلے بتا دیا تھا کن کو فالو, کن کو کاپی کر رہے تھے, کن ٹرینڈ سیٹرز کی تقلید کر کے کن کو اپنا الہ بنا کے چل رہے تھے, وہ تو اظہار برات کر دیں گے. اب ولایت پہ نظر رکھو, دوستیاں کس پہ رکھتے ہو, کن کے ساتھ لے کے چل رہے ہو, اپنی دوستیوں کے پیمانوں کو پرکھ لو.
वलौला नियामतु रब्बी, और अगर ना होती मैं नेमत मेरे रब की, लकुन्तु मिनल मुहदरीन, तो मैं भी इन्हीं हाजिर किए जाने वालों में से होता, इन्हीं जो पकड़े हुए आए हैं इनमें मैं भी शामिल होता। अल्लाह का रब का फजल ना मेरे ऊपर होता, अल्लाह ने अपनी नेमत मुझे ना दी होती तो मैं भी ऐसे ही लोगों में शामिल होता। अफमा नाहनु बिमय्यतीन, अब क्या बस जो हम क्या अब हम मरने वाले नहीं हैं? इल्ला मौततनल ऊला, क्या मगर जो मरना था हमारा पहला बस वही मरना था। वमा नहनु बिमुअज़्ज़िबीन, अब हमें कोई अज़ाब नहीं दिया जाना। मतलब वो हैरान हो रहे, वो कह रहे हैं कि अब हम लोग जो मरना था वो मर गए, अब हमें कोई अज़ाब नहीं दिया जाएगा। अल्लाह तेरा शुक्र मैं तो बच गई, अल्लाह तेरा शुक्र मैं तो ऐसे लोगों को दोस्त बनाने से बच गई जिसके साथ रहकर मैं भी अपनी जिंदगी और आखिरत खराब कर लेती। अल्लाह तेरा शुक्र मेरी जो मौत आनी थी बस वही आ गई, अब मुझे कोई अजाब नहीं दिया जाना। तो यहाँ पर गोया ये वो इंसान पर खुश हो रहा है कि मैंने शुक्र है ऐसे बंदे को दोस्त नहीं बनाया जो मुझे जहन्नुम में लेके जाने वाला था। अब वो अपने दोस्त को वहां नहीं ना देख रहा जन्नत में, उसने अपने दोस्त के कहने पर अमल नहीं किया था। उसने जैसे ही देखा जन्नतियों को कहा मेरा एक दोस्त था, वो तो ऐसे से मुझे कहता था, दोस्त तो नहीं था साथी था। अब यहाँ पे मुझे और आपको सिखाया जा रहा है कि मैंने और आपने परखना है और मुहासबा करना है अपना अपना कि हम किन के साथ दोस्त बनाते हैं, किन के साथ रहते हैं, किन के साथ वलायत का मामला करते हैं। वलायत बेसिकली कहते हैं 5 काम करने को। वलायत मोमिन सिर्फ मोमिन से करता है। और वलायत में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो यह कि दिली मोहब्बत होती है, इंसान अपने राज और सीक्रेट शेयर करता है, इंसान उससे मशवरे लेता है और इंसान उसको कॉपी करता है और अपने एंटरटेनमेंट के टाइम्स उसके साथ स्पेंड करता है। यह है विलायत का मामला। यही यहाँ सिखाया जा रहा है कि दिली मोहब्बत सिर्फ मोमिन की मोमिन से होगी, राज और सीक्रेट्स सिर्फ मोमिन मोमिन के साथ करेगा, मशवरे मोमिन से ही लेगा, कॉपी भी वो सिर्फ मोमिन को ही करेगा और अपने एंटरटेनमेंट के टाइम्स वो सिर्फ मोमिन के साथ ही स्पेंड करेगा। सूरह फुरकान में आता है कि वो इंसान कहेगा, जहन्नुमी कहेगा, या वैलता लैतनी लम अत्तखज़ु फुलानन खलीला, हाय काश हसरत, काश मैंने फलाने को दोस्त ना बनाया, काश मैंने फलाने को अपना वली ना बनाया होता, खलील ना बनाया होता। सूरह ज़ुखरुफ में आता है अल खलाउ, उसका जो दोस्त होगा, यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव, उन दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे। वहुम इल्लल मुत्तकीन, मगर जो मुत्तकी होंगे। मुत्तकी एक दूसरे को दुश्मन नहीं होंगे, बल्कि जो बाकी तकवा के अलावा अगर किसी से विलायत का मामला किया जा रहा है तो वो दुश्मनी वहाँ पे दिखा रहे होंगे और साबित कर देंगे, क्योंकि वो खुद तो जहन्नुम में जाएंगे ही, अपने साथी को भी जहन्नुम में ले जाएंगे। मोमिन के लिए विलायत का पैमाना, मोहब्बत का पैमाना सबसे ज्यादा किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह ने बता दिया है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों के लिए अल्लाह की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर भारी होती है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। फिर अल्लाह की मोहब्बत, फिर नबी की मोहब्बत, और उसके बाद ईमान लाने वालों के साथ मोहब्बत रखना जरूरी है। सूरह मायदा में बताया गया कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक तुम्हारे वली कौन है? अल्लाह और उसका रसूल, वल्लज़ीना आमनू, और वो जो ईमान लेके आए। अब कैसे पता चले कि ये ईमान वाले कौन है? तो अल्लाह ने आगे बता दिया, ये ईमान वाले जिनसे तुमने विलायत करनी है, दोस्ती रखनी है, ये क्या होंगे, क्या सिफात होंगी इनके अंदर? अल्लज़ीना युक़ीमून सलाता, ये वो लोग होंगे जो नमाजों को कायम करेंगे, वयूतून ज़काता, और वो ज़कात को अदा करेंगे, वहुम राकिऊन, और वो जमात नमाज करने वाले हैं, बाजमात नमाज पढ़ने वाले हैं। तो गोया जो बाजमात नमाजी है उससे इंसान विलायत का मामला कर सकता है। नमाज, ज़कात, नमाज को क़याम करना, ज़कात की अदायगी बड़े लोगों में आती है, लेकिन जो बाजमात नमाजी हैं
وہ صحیح ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ ایمان کا معاملہ، ولایت کا معاملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جس کو تم بار بار مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دو. ٹھیک ہے، مسجد میں آنا جانا اس کے ایمان کی گواہی کا ثبوت ہے. آپ نے فرمایا تھا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشخبری دے دو. تو گویا جو نمازی ہے، جو باجماعت نمازی ہے، اس کے ساتھ ولایت کا معاملہ کیا جا رہا ہے. جب ملنا ہے تو کس طرح ملنا ہے؟ اللہ کے لیے ملنا ہے. بغض رکھنا ہے تو اللہ کے لیے رکھنا ہے، دینا ہے تو اللہ کے لیے، لینا ہے تو اللہ کے لیے. تو کیا ہے؟ یہ اپنے ایمان کی تکمیل کا معاملہ ہے. کیوں اتنا زیادہ اہم ہے؟ یہ کیوں اتنا زیادہ بتایا گیا کہ اپنے دوستیوں کے پیمانوں پر نظر رکھو، تقلیدوں پر بھی غور کرو، کس کی تقلید کر رہے ہو، کس کو فالو کر رہے ہو، اور دوستیوں پر بھی رکھو نظر. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، انسان آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اس طرح صحبت انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ایمان اور اس کے عمل کو دیکھنے کے لیے اس کے دوست کو دیکھا جائے. اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کسی کا ایمان کیسا ہے، کسی کا عمل کیسا ہے، تو اس کے دوست کو دیکھو، اس کے دوست کیسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت تاکید کی، اور ہمیں بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں کہ دوست کیسا بنانا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت حکیم لقمان، ہر ایک کے اقوال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے دوست بنانے میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اب دوست جس کے بن چکے ہیں، پرانے دوست ہیں، اب کیا ان کو چھوڑ دیں؟ اب ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہدایت دے دی، تو ہمیں اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑنا نہیں، ان سے ولایت نہیں کریں، ان سے راز سیکرٹ شیئر نہیں کریں، ان کو کاپی نہیں کریں، لیکن ان کو چھوڑیں بھی نہیں. کیونکہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. آپ اگر مومن بن گئے ہیں تو آپ ایسے دوست بنے کہ آپ اپنے دوست کو اس کی برائیاں دکھائیں. آئینہ کیا کرتا ہے؟ مومن کو، انسان کو اس کے عیوب، اس کی خوبصورتی ایز اٹ از دکھاتا ہے، نہ کم کر کے دکھاتا ہے نہ زیادہ کر کے دکھاتا ہے. جتنا اس میں ہوتا ہے اتنا ہی دکھاتا ہے. تو بہترین دوست کیا ہے؟ کہ جو اپنے دوست کی اچھائی برائی اس کو بتانے والا ہو. اگر آپ اس کے دوست ہیں، وہ آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہے اور وہ دین کی طرف نہیں ہے، آپ دین کی طرف آگے ہیں، تو آپ اس کو اس کے عیب بتائیں، اس کو باتیں اس کو بتائیں اور اس کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں. اگر آپ بھی چھوڑ دیں گے تو پھر تو ختم ہو گیا نا. پھر کون کرے گا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام؟ کون کرے گا؟ لہٰذا خود بھی جمے رہیں اور اپنے دوستوں کو بھی لانے کی کوشش کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی کسی کو بتانے لگتا ہے، ہم سے زیادہ کسی کا علم ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، کوئی باہر ہوتا ہے، ہمیں کوئی کچھ بتاتا ہے تو ہم فوراً سے جو ہے نا ناراض ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں فلانے نے مجھے ایسے کیوں کہا. وہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ اس نے مجھے کیوں کہا، میں ایسی ہوں یا ویسی ہوں. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ پر ہوتا ہے تو پرندہ بنتا ہے، اگر پر نہیں ہو تو پرندہ بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے اندر کوئی کمی تھی، میرے اندر کوئی عیب تھا جو کسی میرے محسن نے مجھے دکھا دیا ہے. میری جٹھانی ہے، میری دیورانی ہے، میری ساس ہے، میری نند ہے، میری بہن ہے، میری پڑوسن ہے، میری دوست ہے، کوئی بھی ہے، اس نے اگر میرے اندر کوئی تنقید کی ہے تو یہ اس کا احسان ہے. اس کو اپنا محسن سمجھے اور یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی اس مہلت عمل میں مجھے پتا چل گیا کہ میرے اندر یہ عیب تھا. اگر اس عیب کے ساتھ ہی میں اگر دنیا سے چلی جاتی تو پھر میرا کیا بنتا. تو اگلے کے ہمیشہ احسان مند ہونا چاہیے اور یہ پازیٹیو اپروچ رکھنی چاہیے. مومن کا آئینہ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ آئینہ نا چپ کر کے بتاتا ہے، چپ کر کے آپ کو آپ کے عیب دکھاتا ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ ساری محفل میں سب کے سامنے بولنا شروع ہو جائے. اگر جو آپ کا خیر خواہ ہوگا وہ علیحدگی میں آپ کو بتائے گا آپ کا کوئی عیب، اور جو بتائے اس پہ ناراض نہیں ہونا بلکہ اس پہ عمل کر کے اپنی اصلاح کرنی. ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے. اگر آپ کے کوئی ایسے اچھے دوست ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں تو ثم الحمدللہ، اور اگر آپ کسی کے ایسے دوست بن جاتے ہیں تو اس سے زیادہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اس بات کی توفیق دے دے کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت عیسیٰ کا قول بلکہ آتا ہے کہ دوستی اور ہم نشینی اس کی اختیار کرو جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے اور جس کی بات سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے. کیا ہمارے دوست ایسے ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا ہے؟ کیا ہمارے دوست ایسے ہیں جن کے عمل سے جن کی بات سے ہمارے عمل میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا ہمارے ایسے دوست ہیں جس کے عمل سے ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو؟ اللہ ہمیں ایسے دوست بنا دے اور ہمیں ایسے دوست عطا فرما دے. جو لوگ ایسے دوست بناتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، جن کی بات سے آپ کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہایت بلند درجات کا سبب بنتا ہے. درجات کیسے بلند ہوتے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ قیامت میں ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن اللہ ان کو ایسے درجات دے گا جن کو نبی اور شہید بھی تحسین سے دیکھیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی رشتے کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مالی لین دین کے ایک دوسرے سے ملتے اور جدا ہوتے تھے. اللہ کی قسم قیامت کے دن ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر بے خوف بیٹھے ہوں گے. اللہ ہمیں انہی میں شامل فرما دے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے عرش کی داہنی جانب کچھ نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء صالحین شہداء رشک کریں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو خالصتاً اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور حدیث آتی ہے مسلم کی. ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے جا رہا تھا. راستے میں ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا. اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں، وہاں میرا ایک دینی بھائی رہتا ہے. تو اس نے پوچھا، فرشتے نے پوچھا کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، کوئی احسان نہیں ہے. تو فرشتے نے پوچھا کیا تو نے اس سے کچھ پھر لینا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے بھی اس سے کچھ نہیں لینا. تو فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ تجھے بتاؤں کہ جس رب کی خاطر تو اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے ملنے جا رہا ہے، وہ رب بھی تجھے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو گویا رب کی طرف بے لوث محبت کرنا اللہ کی محبت کو پانے کا سبب بنتا ہے. اور اپنے دینی بھائی سے جو صرف دین کی خاطر ملتے اور دین کی خاطر جدا ہوتے ہیں، ان کی محبت رکھنا یہ تو اور زیادہ اللہ کو محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار انسان کو بنا دیتا ہے. ایک اور حدیث آتی ہے کہ میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے، میری خاطر آپس میں مل بیٹھنے والے، میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے کے لیے میری محبت واجب ہو گئی. اللہ تعالیٰ عزت کرتا ہے اپنی خاطر محبت کرنے والے لوگوں سے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو اللہ ہی کی خاطر لوگوں سے ملتے بھی ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے دوست عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسے ساتھی عطا فرمائے. ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی تو ہے عظیم الشان کامیابی. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون. صدق اللہ العظیم. آمین ثم میرا خیال اس کو ختم ہی کر لیتے ہیں. بولو ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا پھر زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، بے شک ہم نے اس کو ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا ہے. کس کو؟ زقوم کے درخت کو. انہا شجرۃ، بے شک یہ ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو جہنم کی جڑ کے اندر سے، تہ کے اندر سے نکلتا ہے. طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں. فإنہم لآکلون منہا، بس بے شک وہ البتہ کھائیں گے اس میں سے. فمالئون منہا البطون، پھر وہ اپنے پیٹوں کو اس سے بھریں گے. ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر واپسی ان کی اسی آتش دہن جہنم کی طرف ہوگی.
انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا تھا، فہم علی آثارہم یہرعون، پس وہ انہی کی آثاروں یعنی قدموں کے اوپر رواں دواں بغیر سوچے سمجھے چلتے رہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور پھر ان میں سے حالانکہ بہت سے لوگ جو ان کے آباء و اجداد تھے وہ گمراہ ہو چکے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذَرِينَ، اور ہم نے البتہ یقیناً ان کے اندر ڈرانے والے رسول بھی بھیجے تھے۔ فانظر، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، پس دیکھو کہ کیسے انجام ہوا ان ڈرانے والوں کا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان کا جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر لیا تھا۔ تو گویا بتایا جا رہا ہے جہنمیوں کا انجام اور نتیجہ، پھر پہلے آیا تھا جنتیوں کا معاملہ، اب جہنمیوں کا آ رہا ہے کہ جو جہنمی ہیں ان کے لیے کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے کھانے کے لیے زقوم کا درخت ہوگا، اور یہ وہ درخت ہے جس کے جو دنیا کے اندر اس کی ایک مثال اللہ نے بھیجی ہے، اور وہ ہے توہر کا درخت، کیکٹس کا پلانٹ، جو کہ بحاقہ کا علاقہ ہے عرب میں، وہاں پایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے گول گول ایسے اس کے پتے ہیں اور ان پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں، اور یہ اتنے تیز ہوتے ہیں، اتنے شارپ ہوتے ہیں، ان میں سے دودھ نکلتا ہے، اور وہ اگر دودھ کہیں لگ جائے اسکن کے اوپر تو وہاں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے، ریش ہو جاتا ہے، اریٹیشن ہو جاتی ہے، انتہائی بدبودار۔ یہ جو زقوم کا درخت ہے جو جہنم کی تہہ کے اندر سے نکلے گا، فتنہ کیسے بنایا گیا؟ کیوں یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، تو کہ نبی تو کہتا ہے کہ جہنم کے اندر تو آگ ہوگی، تو آگ کے اندر کوئی درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اسی بات کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، اسی میں یہ آپس میں ہی بس پڑے رہتے ہیں، حالانکہ یہ ہے اور یہ حقیقت ہے، یہ جہنمیوں کا کھاجا ہوگا، کھانا ہوگا، اور یہ اتنا کڑوا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کے سارے اسباب معیشت ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اس کا اگر ایک انڈیل دیا جائے تو کیا ہے، یہ کھائیں گے، اور جب یہ کھائیں گے تو ان کے حلق سے نہیں گزرے گا، پیاس کریں گے، اب جب پانی پینے کے لیے ان کو پکاریں گے تو ان کو ہانک ہانک کے لے کے جایا جائے گا، اور ان کو کیا دیا جائے گا؟ لشوبا من حمیم، کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ یہ ہانک کر وہاں لے کر جائیں گے بولس کے مقام پر، اور وہاں پر ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور ایسے پیئیں گے جیسے نس لگا ہوا اونٹ پانی پیتا ہے، پیتے جائیں گے، حالانکہ اتنا گرم پانی ہوگا، لیکن اس کی کڑواہٹ، اس کی وجہ سے لگنے والی پیاس اتنی شدید ہوگی کہ وہ کہیں گے کچھ آ جائے کہ ہماری یہ ختم ہو جائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں اندھا دھن اپنے آباء و اجداد کی تقلید سے بچا کر رکھے۔ یہ انہی لوگوں کا انجام تھا جو اندھا دھن اپنے گمراہ آباء و اجداد کی تقلید کر رہے تھے اور آئی ہوئی ہدایت کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے تھے، حالانکہ رسول ان کے پاس ڈرانے کے لیے بھی آئے، بتانے کے لیے بھی آئے، برے انجام سے متنبہ کرنے کے لیے بھی آئے، شرک سے بچانے کے لیے بھی آئے۔ بچ کون گیا؟ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے وہ